چالان کا ریٹ بڑھنا چاہیے. 500 روپے کا کوئی چالان ہوتا ہے؟ کم سے کم 1 لاکھ کا چالان ہونا چاہیے. بندہ سیدھا تو سیدھا کیسے ہوگا؟ اس کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی. دیکھو انسان صرف 2 چیز کے لیے زندہ رہتا ہے, ایک مزہ حاصل کرنے کے لیے اور دوسرا تکلیف سے بچنے کے لیے, اور تیسرا کوئی ریزن نہیں ہے. اچھا. باقاعدہ لوگ ایکسپیرینس عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو خیال آتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے لڑکی تو بچی تو پالنا پڑتی ہے. بادشاہ ہے فروٹ کا, آپ کہتے ہیں مجھے فروٹ پسند ہے. اب جا رہے ہیں آپ تھائی لینڈ ڈورین ٹرائی کیجیے گا, آپ دیکھ کے بیٹھے ہاں ویزا ریجیکشن جو چل رہے ہیں بریان بھائی پاکستان میں, اس میں سب سے مین ریزن جو ہے نا وہ یہ کہ لوگ یہاں پہ ٹیکس نہیں دیتے. تو جس بندے کا انڈین نہیں ہوتا وہ ٹیکس نہیں دیتا, اس کو ویزا میں یہ ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے ریجیکشن والا. آپ نے پوچھا 28 کروڑ کیسے آئیں گے؟ پیسہ ویلیو دینے سے آتا ہے. پیسہ بائی پروڈکٹ ہوتا ہے کسی ایکشن کا. ٹھیک ہے, آپ کی پوڈ کاسٹ اگر سے کسی کو اگر ویلیو مل رہی ہے تو وہ آپ کو امیر بنا دے گی. سر میں سمجھ یہ نہیں آ رہی میں آپ کا تعارف کیسے کراؤں. مجھے یاد ہے میں آیا تھا نا آپ کے آفس فار دا فرسٹ ٹائم 2014 میں, تو ادھر نا باہر ایک بورڈ لگا تھا, اس کے اوپر کوئی 200 لوگو لگے ہوئے تھے. ریحان فرائز, ریحان سائیکل, ریحان کیب. تو تھوڑا سا اگر اب مجھے نہیں پتا میں کیسے تعارف کراؤں, کہاں سے شروع کروں, آئی ڈونٹ نو. ایکسپرٹ پوڈ کاسٹر ہو, کچھ تو کرا دو. نہیں ریحان بھائی یہ تو مطلب میرے لیے مشکل ہوگا آپ کا تعارف کرانا. ایک عام پاکستانی ہوں, اب اس کے ایک اسکول چلاتا ہوں, اسکول ٹیچر ہوں. اسکول ٹیچر ہیں, کس طرح کا اسکول چلاتے ہیں آپ؟ نارمل اسکول, جیسے اسکول ہونا چاہیے. جس میں ایک ہمارے یہاں تو اسکول ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک تختی پہ لکھ دیتے ہیں جی میں نے جیسا بورڈ پہ لکھا ہے وہ آپ نے کاپی میں ایسے سیم لکھنا ہے. اور ہر طرح کے ہوتے ہیں, روٹس پہ تو ایسا نہیں ہوتا, بیکن ہاؤس میں ایسا نہیں ہوتا. اچھا, تو مطلب آپ کا اسٹینڈرڈ تھوڑا سا روٹس اور بیکن ہاؤس والا یہ کہہ رہے ہیں. فرق ہے, کس طرح کا فرق ہے؟ ہمارے اسکول میں کاپیز نہیں ہیں, بکس نہیں ہیں, کروم بکس ہیں, موبائل ہیں, گیم رومز ہیں, پوڈ کاسٹ رومز ہیں. صحیح. بچوں کو ایسا انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو کم سے کم 10 ملین لوگوں کی زندگی پہ پازیٹیو امپیکٹ لائیں, جو اپنے لیے کم سے کم 28 کروڑ روپے کمائیں 10 سال کے بعد, اپنے لیے گھر بنائیں, اپنے لیے گاڑی خرید سکیں, ورلڈ ٹور کر سکیں, کسی ایک پرابلم کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں, چاہے وہ پانی ہو, بجلی ہو, گٹر ہو. آج تک ہم اپنے 70-75 سال میں یہ پرابلم سالو نہیں کر سکے, تو ہم اس کی ٹریننگ کرتے ہیں اور بچپن سے لیتے ہیں, 10 سال کی عمر سے. آپ کو لیا تھا, آپ کی کیا عمر تھی؟ آئی واز 18 میرے خیال سے. 18 تھے نا, تو ہم 10 میں لیتے ہیں. اور آپ کتنے سال رہے؟ 1.5 سال 2 سال؟ میں 3 سال تھا. 3 سال. تو اب ہم 8 سال کے لیے لیتے ہیں. اچھا. اور جیسے 10 کا ہوتا ہے نا تو تقریباً 13-14 میں پیوبرٹی آ جاتی ہے, تو پھر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اوکے. تو ہم 10 میں لیتے ہیں, 8 میں 9 میں لکھتے ہیں, اور پھر اس کو پہلے وہی ساری چیزیں سکھاتے ہیں جو آپ کو سکھائیں. نیٹ ورکنگ سکھاتے ہیں, انٹرویو سکھاتے ہیں, گفتگو سکھاتے ہیں, سننا سکھاتے ہیں, کمپیوٹر سکھاتے ہیں, اے آئی سکھاتے ہیں. پھر ایک والا بنائے تھے. والا, اوکے, والا والی اسٹوری میں بھی جائیں گے. والا جب بن جاتا ہے تو پھر اس کو اس والا کے نیٹ ورک سے جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ روز اس نے ایک ٹیڈ ٹاک دیکھنی ہوتی ہے, اور اس ٹیڈ ٹاک کے ٹیڈ اسپیکر کو کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس کو کانٹیکٹ کر کے نیٹ ورک بنانا ہوتا ہے. پھر اس سے پوڈ کاسٹ کرنی ہوتی ہے. سال میں 200 ایپیسوڈ کرنے ہوتے ہیں ایک بچے کو, چھوٹے سے بچے کو. پھر اگلے سال یہی کرتا ہے, پھر اگلے سال یہی کرتا ہے. 8ویں تک پہنچ جاتا ہے جب, تو پھر اس کا وہاں پہ ایک اسٹارٹ اپ شروع کراتے ہیں اسی والا کا, جس کے ساتھ اس نے 600 ایپیسوڈ پانی کے تھے, بجلی کے تھے, کسی بھی چیز کے. اس نے نیٹ ورک بنایا. جیسے آپ کا نیٹ ورک جنرل ہے, نعیم کا جنرل ہے. اب وہ ٹائم آیا جب مجھے اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. صحیح ہے. تو اب ہم اسپیشلسٹ بچے بناتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. اینڈ دوسرا سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے پیسوں کا. لوگوں تو جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں 27 ملین ہیں, 1,05,000 اسکول ایسے ہیں جو 2,000 روپے لیتے ہیں. ان کے لیے ایسا ایک ماڈل تیار کر رہے ہیں کہ بچہ بھی 15,000 روپے مہینہ کمائے چھٹی میں, اور اسکول بھی 15,000 روپے مہینہ کمائے چھٹی میں. جا کے اسکول سولر لگائے, اے سی لگائے, کوالٹی اچھی کرے. 2,000 روپے میں بیچارہ کہاں سے اچھا اسکول چلائے گا. تو اس کو اس لائق بنا دیتے ہیں کہ وہ ایک انٹرنشپ شروع کر سکے. 6ٹھی جماعت میں, 7ویں جماعت میں $200 مہینے پہ آ جائے, 8ویں جماعت میں $300 مہینے پہ آ جائے, 90,000 روپے مہینہ. تو اب اس میں سے 50% اسکول کے, 50% بچے کے. تو اب اسکول بیکمز اے ریئلی منی میکنگ بزنس ونس دس ہیپنس. اینڈ دین
وی کین ہیو گڈ اسکولس. اینڈ جتنے بھی آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں, اب تو بچہ کموڈٹی ہو گیا نا, اب تو فالتو نہیں ہو. پہلے تو آپ اس کو صرف اس لیے پڑھا رہے تھے کہ پڑھ لو بھائی, نہیں اب تو اب وہ آپ کے لیے بھی کما رہا ہے, اپنے لیے بھی کما رہا ہے, اپنے باپ کے لیے بھی کما رہا ہے, پلس لیڈر بھی بن رہا ہے, کمیونیکیٹر بھی بن رہا ہے, پرابلم سالور بھی بن رہا ہے, اے آئی کا ایکسپرٹ بھی بن رہا ہے. یہ ہے. سو آپ نے اسٹارٹ میں 10 کروڑ کی بات کی آپ نے. 28 کروڑ یہ نمبر کوئی آپ کو, مجھے لائک کیونکہ میں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں تو میرے لیے تھوڑا سا بڑا ہے نا, ریئلسٹک نہیں ہے میرے لیے, شاید یہ میرے لیے نہیں ہے, آپ کے لیے ہوگا. تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ کس طرح سے پاسبل ہے. کس طرح سے پاسبل, جب آپ جیسے آج آپ نعیم کو لے لیتے ہیں, نعیم سکندر کو آپ جانتے ہیں. نعیم نے جب مجھے پہلی دفعہ کانٹیکٹ کیا تو وہ کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہوگی. صحیح ہے. تو اس نے کہا مل لیں, میں نے نہیں ملا. پھر کیا کرتے ہو, پتہ نہیں کیا کرتے ہو. پھر امیزون میں آ گیا. تو کیا کیا اس نے اپنے آپ کو فوکس کیا, اسپیشلٹی کری, اور ایک چیز میں, ایک ورٹیکل میں اس نے ایگزٹ لے لیا. دیٹس ہاؤ ہی میڈ منی. سملرلی اس کے لیے پہلے بیس ہونا ضروری تھی. تو اب ہم پہلے اسٹوڈنٹس کو لے کے 4 سال بیس بنائیں گے. یعنی اب آپ جیسے آپ جب میرے پاس آئے تو ہم رینڈم نیٹ ورکنگ کرتے تھے, اب اسپیشلائزڈ نیٹ ورکنگ ہے, اور نیٹ ورک کے اندر ہی پرابلم ہوتی ہے, سلیوشن ہوتی ہے, اور پیسہ ہوتا ہے. اور جب آپ کا اسٹارٹ اپ اتنا بڑا ہو جائے, 8ویں جماعت میں ہم اس کا اسٹارٹ اپ شروع کرائیں گے. کس چیز کا, اسی والے کا جس والے پہ اس نے 4 سال محنت کی ہے. صحیح ہے. اس کے اسٹارٹ اپ کو پھر وائی کامبینیٹر, اینٹلر کے ساتھ مل کے ایگزٹ دلوا دیں گے 3 سال میں, 2 سال میں, 4 سال میں, کہ وہ کم سے کم اس کے گھر میں $1 ملین جانا چاہیے. $1 ملین از 28 کروڑ روپے. اب آپ کو لگ رہا ہے $1 ملین زیادہ. ایوریج انکم جو ایک پروگرامر کی ہوتی ہے سلیکن ویلی میں وہ $2.5 لاکھ ہوتی ہے منتھلی, سال کی. اوکے. تو $2.5 لاکھ 4 ٹائمس از $1 ملین. تو ٹپکل جو ایگزٹ ہو جائے گا, منیمم ایگزٹ بھی ہوگا سڑو قسم کا, تو $1 ملین کا ہونا چاہیے. وی آر ہوپنگ فار دیٹ. نہیں بھی ہوگا تو کوئی بات نہیں, پھر ٹرائی کریں گے, کوشش کریں گے. فارمولا ڈھونڈ رہے ہیں یہ ہونا کیا چاہیے. ریحان بھائی مجھے بتائیں, آپ یہ ایکسپیریمنٹ ہے یا جو آپ نے بھی بتایا یہ پروسیس آپ کر چکے کسی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ؟ بہت ساروں کے ساتھ کیا ہے. اچھا. اور ہم لیکن اسکول کو ایکسپیریمنٹل اسکول کھولتے ہیں کیونکہ اے آئی ابھی آئی ہے, اور اے آئی کے آنے کے بعد کبھی کوئی اسکول ایجاد نہیں ہوا ہے. انٹرنیٹ کے آنے کے بعد کوئی اسکول ایجاد نہیں ہوا ہے, طریقہ ایجاد نہیں ہوا ہے. تو ہم اس ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس طریقے کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ اسکول کیسا ہونا چاہیے کہ جب ہر چیز آپ چٹکی پہ جا کے سیکھ سکتے ہیں, ہر چیز چٹکی پہ جا کے پوچھ سکتے ہیں. پہلے تو گوگل پہ جا کے ڈھونڈنا پڑتا تھا نا, وہ بھی سرچ کرنا پڑتا تھا. اب تو وہ بھی نہیں کرنا پڑتا, اب تو فیکٹ نکال کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. تو اب کیسا اسکول ہونا چاہیے, اب کون سے پرابلم سالو کرنے چاہیے. تو ایک جینی ہے, ایک جن ہے ہمارے ہاتھ میں, اور ہم جو ہے وہ اپنے ملک کی تقدیر نہیں بدل رہے, اپنی تقدیر نہیں بدل رہے. اے آئی کے جو ٹاپ 20 لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ایک انسان کی $1 بلین کی کمپنی ہو سکتی ہے. پہلے یہ پاسبل نہیں تھا. اس لیے کہ جو ابیلٹی ہے نا, آپ کے فون میں لاکھوں PhDs ہیں اس وقت, آپ کی گرفت میں ہیں, ان کا سارا علم آپ کے پاس ہے. آج سے صرف 2 سال پہلے اگر ایک کوئی انجینئر ہوتا نا, وہ کہتا ہے 70 کلومیٹر جاتی میری ہونڈا 70, میں 77 پہ کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی بڑا کام ہوتا. اب 70 سے 700, 70 سے 7000 پہ آپ ایم کر سکتے ہیں, بیکاز پہلے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی اس علم کو ذخیرہ کرنے کے لیے جس کے اوپر آپ نے چیز بلڈ کرنی تھی. اب وہ علم آپ کے پاس چٹکی پہ جا کے ہے. تو اس علم سے فائدہ نہیں اٹھایا, کم فائدہ اٹھایا تو نقصان ہوگا. زیادہ فائدہ اٹھاؤ گے زیادہ فائدہ ہوگا. اس کو استعمال کرنا ہی نہیں آتا لوگوں کو, زیادہ تر لوگوں کو. تو ہم اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ہاؤ شوڈ اٹ بی, کیسا ہونا چاہیے. ریان میں اب دنیا میں کتنے کنٹریز میں گھومے؟ 86. تو آپ کو مجھے جو لگتا ہے نا کبھی کبھی کہ ہمارے یہاں جو بہت سارے مسائل ہیں, ایک تو ہم جو اتھارٹیز میں لوگ ہیں ہم تو ان کو بھی بلیم کرتے ہیں, لیکن مجھے سم ہاؤ لگتا ہے نا کہ ہم خود بھی رسپانسبلٹیز نہیں لیتے چیزوں کی کیونکہ ہمارا وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. تو باہر آپ گھومیں, ہاؤ ڈفرینٹ پاکستانیز آر, یا جو اس جغرافیہ کے لوگ ہیں وہ کتنے مختلف ہیں باہر کے لوگوں کے حساب سے, کیا فرق ہے مائنڈ سیٹ میں؟ لوگ کوئی چیز نہیں ہوتے, سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ پشتو بول رہے ہیں, اردو بول رہے ہیں, آپ جاپانیز کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ شکل تو ویسے بھی جاپانی جیسی ہے تھوڑی. آپ جرمن کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ آپ رشین کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ صحیح ہے.
اس لیے کہ آپ کے معاشرے نے آپ کو وہ زبان سکھا دی. آپ کی جو ویلیوز ہیں, آپ نے کہا 28 کروڑ کچھ زیادہ نمبر نہیں ہوگا, چھوڑنے میں تھوڑی چھوڑ دیتے آپ, ہے نا. تو اتنا مشکل لگ رہا ہے وہ ڈائجسٹ کرنا, کیونکہ بہت بڑا نمبر لگ رہا ہے. میرے لیے تو چھوٹا ہے, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنے پیسے ملیں تب کہیں جا کے وہ ڈیسنٹ گھر لے سکتا ہے, ڈیسنٹ گاڑی لے سکتا ہے, ورلڈ ٹرپ پہ جا سکتا ہے. تم کتنے سال کے ہو گئے؟ 28 سال کے ہو گئے. تو 10 سال میں تمہیں $1 ملین پہ نہیں پہنچا سکا نا. تو ناؤ آئی وانٹ ٹو میک اٹ لائک آرمی اسٹائل, رائٹ, ڈسپلنڈ بچے لے کے ان کو پراپرلی جو میرے پاس ہے میں ان کو دے سکوں. میں اپنے بچوں کو بھی نہیں پہنچا سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں 4 گولی دیتا ہوں تو لوگ کتنی کھاتے ہیں تمہارے خیال میں؟ 1 بھی نہیں کھاتے, یا 1 کھاتے ہیں, 3 چھوڑ دیتے ہیں. تو اثر کیسے ہوگا؟ تو اثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریسیپی استعمال کی جائے. اگر آپ کو شان مسالے سے نہاری بنانی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 4 چمچے مسالہ ڈالنا ہے اور آپ 1 ڈالیں, تو نہاری تو نہیں بنے گی, وہ کچھ اور بن جائے گا. تو بالکل اسی طرح سے میں ایک چیز سکھانا چاہتا ہوں اور میں اس کو ثابت کروں گا. انشاءاللہ میں فیل بھی ہو سکتا ہوں, پرابیبلی ہو سکتا ہوں, کیونکہ ایسا کوئی میتھڈالوجی موجود نہیں ہے. دیکھو نا, ہم کسی کو گاڑی چلانے نہیں دیتے بغیر لائسنس کے, پستول چلانے دیتے, موٹر سائیکل چلانے دیتے بغیر لائسنس کے, لیکن ملک چلانے دیتے ہیں بغیر لائسنس کے. یہ تو ہاں بالکل ہونا چاہیے. تو ظلم ہے اور زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ کہ جو آیا منہ اٹھایا جی الیکشن لڑ لیں. کیوں بھائی؟ آپ موٹر سائیکل کیوں نہیں ہر ایک کو دے دیتے, لو بھائی چلاؤ؟ آپ گاڑی کیوں نہیں دیتے, لو بھائی چلا لو؟ کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے؟ جو بھی پیرامیٹر ہونے چاہیے. میں اکیلا عقل قل نہیں ہوں, لیکن کچھ تو پیرامیٹر ہونے چاہیے نا, کہ آپ ایسے ملک نہیں چلا سکتے. ہمارے پاس لیڈر ہے ہی نہیں. تو ہمارے اسکول کا دیکھو نا, اسکول میں بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں, کرکٹ کا پروگرام, ساکر کا پروگرام, کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ ٹاپ کرے گا ساکر میں, کرکٹ میں, انڈر 17 میں جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. لیڈر والا کدھر ہے؟ کوئی اسکول ہی نہیں ہے. تو ہمارے جو گولز ہیں اس میں نا 10 ملین لوگوں کو, آسٹریا کی آبادی سے بہت زیادہ, 5 بوسنیا کے برابر ایک اسٹوڈنٹ کو ہم تیار کر رہے ہیں کہ وہ امپیکٹ دے. چھوٹا امپیکٹ نہیں دینا, کیونکہ بڑا ملک ہے. تو اس لیے ہم ایسے فارمولاز, طریقے ایجاد کرنے کی کوشش کریں. خاص طور پہ AI آنے کے بعد تو یہ آسان ہے. پہلے بہت مشکل تھا, پہلے ڈھونڈنا پڑتا تھا, محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. محنت کم سے پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی. جیسے سافٹ ویئر کا کوڈ ہے, چیٹ GPT ٹک 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 کر کے لکھ دیتا ہے. پہلے اگر 1000 آدمی کوڈ لکھوا رہے تھے, سافٹ ویئر بنوا رہے تھے, اب 10,000 نہیں بلکہ 10 لاکھ آدمی بنوائیں گے. کیوں؟ آسان, پرائز گر جائے گی. آج سے 20 سال پہلے یہ ہم نہیں کر سکتے تھے پوڈ کاسٹ, واقعی میں, ہے نا. ٹی وی چاہیے تھا, پروڈکشن چاہیے تھا, کیمرے چاہیے تھے. ابھی کیمرہ اٹھا, موبائل اٹھا, شروع, ہر بچہ شروع, ہے نا. ہمارے اسکول کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ 400 ایپیسوڈ پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں, 400. تو امیجن کرو نا, وہ 400 ایپیسوڈ, 400 ملنے کے بعد بندہ کیسا ہو جائے گا, کیا دن جان بن جائے گا وہ. تو ابھی تو پہلا سال ہے اسکول کا, ابھی دوسرا سال آئے گا, ابھی تیسرا سال آئے گا. یہ ننجا ابھی اتنے 30 مار خانے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ اچھا یہ میں نے پہلے کیوں نہیں کیا. میں یہی سر درد کرتا ہوں کہ یہ کیوں بڑوں پہ ٹائم ضائع کر دیا. مطلب ہماری بات کر رہے ہیں؟ ہاں, سب کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے بڑوں پہ وقت ضائع کیا. میں نے اپنی زندگی کے 30 سال بڑوں کو سمجھانے میں نکال دیے, اور اس کا جو ریٹرن ریٹ آیا وہ 1% سے کم ہے. اب جو آ رہا ہے ریٹرن ریٹ وہ 70% آ رہا ہے. تو میں نے اب بڑوں سے ملنا چھوڑ دیا ہے, بڑوں کو سمجھانا چھوڑ دیا ہے, بڑوں کو بتانا چھوڑ دیا ہے. انٹل انلیس کے کوئی پوڈ کاسٹر ہو, انٹل انلیس کے میرے سبجیکٹ کا پوڈ کاسٹ. مجھے پچھلے 1 ہفتے میں 6 ٹی وی والوں نے کانٹیکٹ کیا کہ ہمارے مارننگ شو میں آ جائیں. میں نے کہا بھائی کس لیے؟ کہ جی وہ فائر وال کے اوپر بات کرنی ہے انٹرنیٹ میں. میں نے کہا سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ناٹ انٹرسٹیڈ. ہم لوگ کانسٹنٹلی نا چھوٹی گولز پہ لگے ہوئے ہیں. ہمارے گولز چھوٹے, ہم پلان نہیں چھوٹے گولز کے لیے کرتے ہیں, کل کے لیے پلان کرتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں فائر وال از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک ان کے لیے ہوگا؟ یہ میں 3 دفعہ پہلے دیکھ چکا ہوں ہوتا ہوا. اچھا, کب؟ پچھلے انٹرنیٹ کوئی کل تو نہیں آیا نا, 25 سال سے آیا ہوا ہے. 25 سال میں آپ کے خیال میں پہلی دفعہ ان کو خیال آیا پہلی بار ہو رہا ہے. تو آپ بڑے ابھی ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ پہلی دفعہ ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اچھا, میرے ہاتھوں سے کے سامنے انٹرنیٹ بنا ہے. میرے ہاتھوں کے ساتھ جب انٹرنیٹ آیا تھا تو انٹرنیٹ پرووائڈرز کی ایسوسیشن بنی تھی میرے چیک سے. اچھا, 1996 میں. تو یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا اور آخری دفعہ بھی نہیں ہوا. جو بھی حکمران ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی کنٹرول ہو. آپ کا اتنا بڑا ملک ہے, کنٹرول کے بغیر کیسے چلائیں گے آپ؟ تو آپ کے اپنا گھر ہے, آپ کے ابا کے بھی رولز ہیں, اسی طرح آپ کا ملک ہے, اس کے ان کے رولز ہیں, ان کو فالو کریں گے. تو لوگ فالو نہیں کرتے.
جب فالو نہیں کرتے تو کہتے اچھا ہم ڈنڈا کریں گے. ڈنڈا کیسے کریں, پتہ ہی نہیں کون کیا کر رہا ہے, تو فائر وال تو لگے گی, کیوں نہیں لگائیں, اور ٹائٹ لگے گی. جتنے بدتمیز لوگ ہوں گے اتنی بڑی ڈنڈا آئے گا نا بیٹا. اس میں بھی شامل ہوں ایکچولی. نہیں, ہم انڈسپلن لوگ ہیں, روڈ کے سگنل پہ نہیں رکتے, گھوم کے جاتے ہیں, سر ساری لا توڑتے ہیں. تو بھائی انٹرنیٹ کی ساری لا توڑتے ہیں. آپ کراچی میں رہتے ہیں نا ریان میں, کراچی میں رہتے ہیں نا موسٹلی, آپ وہیں کراچی سے ہی. آپ کراچی میں بندہ سگنل توڑے گا, لیکن وہ جب 2 گھنٹے کی فلائٹ پکڑے گا دبئی, وہاں پہ انسان کا بچہ ہوتا ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ آپ نے مجھے فرق کیا ہوتا ہے لوگوں میں. ہاں, تو رولس کا فرق ہوتا ہے. ہاں, دبئی میں اس لیے نہیں کہ انسان کا بندہ فرق ہو گیا, دبئی میں کیونکہ سب لائن میں لگتے ہیں تو وہ بھی لائن میں لگ جاتا ہے. دبئی میں اس لیے سب لائن میں لگتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ میں نہیں لگوں گا تو 2000 درہم کا فائن ہو جائے گا, 1,60,000 روپے کون بھرے گا بھائی جان, سیدھے رہو. میرے حساب سے تو پاکستان میں بھی یہی کرنا چاہیے, ریٹ بڑھاؤ. پتہ نہیں گورنمنٹ کو کیوں نہیں خیال آ رہا ہے چالان کا ریٹ بڑھنا چاہیے. 500 روپے کا کوئی چالان ہوتا ہے, کم سے کم 1 لاکھ کا چالان ہونا چاہیے. بندہ سیدھا تو سیدھا کیسے ہوگا, اس کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی. جب تک دیکھو انسان صرف 2 چیز کے لیے زندہ رہتا ہے, ایک مزہ حاصل کرنے کے لیے اور دوسرا تکلیف سے بچنے کے لیے, اور تیسرا کوئی ریزن نہیں ہے. اچھا, آپ ڈھونڈ لیجئے, ہر چیز گھوم پھر کے ان 2 چیزوں پہ آ کے ٹک جائے گی. ہر چیز میں مزہ آئے گا یا تکلیف سے بچ رہا ہوگا. تو وہ تکلیف سے بچنے کے لیے لا فالو کرتے ہیں, اس لیے فالو نہیں کرتے کہ وہ کوئی اچھے انسان ہیں. سب انسان ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ ایک طرح سے کرتے رہتے تو آپ کی عادت ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں یہی طریقہ صحیح ہے, اسی کو فالو کرتے ہیں. تو جو لوگ جن ممالک میں لا فالو ہوتی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ 30-40 سال سے ہو رہی ہے. آسٹریلیا کے اندر لا فالو ہو رہی ہے, لیکن وہ سارے کون تھے آپ کو پتہ ہے؟ آسٹریلیا کے سارے قیدی تھے نا, کالا پانی کے لوگ تھے, سارے بدماش تھے. تو اب وہ سیدھے کیسے ہو گئے؟ اس لیے ہو گئے کہ ان کو ڈنڈا پڑا, ان کو تکلیف ہوئی. ان کا بھائی جان اب اس میں میجورٹی سیدھے رہتی ہے کہ سسٹم بن گیا, کتابیں بن گئیں, اسکول بن گیا, ہر ایک ٹرین ہے. آپ ناروے جائیں, سویڈن جائیں گے جب انشاءاللہ, تو لوکل سے بات کیجیے گا, ان سے کہنا میں ملک میں ٹیکس نہیں دیتا. وہ آپ کو گالی دینا شروع کر دے گا, کہیں تم اپنے ملک کو ٹیکس نہیں دیتے, ملک کیسے چلے گا تم ٹیکس نہیں دو گے تو. وہ گناہ سمجھتے ہیں. ان کے ملک میں 45% ٹیکس ہوتا ہے. ہمارا کتنا ہے پتہ نہیں, میں تو نہیں دیتا. تم بھی نہیں دیتے؟ نہیں, میں دیتا ہوں. چلو میں بھی دیتا ہوں, لیکن پرسنٹیج نہیں معلوم, کیونکہ میں آئی ٹی کا کام کرتا ہوں تو میرے اوپر ٹیکس کم لگتا ہے. میں آفیشیلی نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہوں. اچھا. تو پاکستان کے اندر ڈفرینٹ سلیبز ہیں ٹیکس کے, ڈفرینٹ چیزوں پہ ٹیکس لگتا ہے. بٹ باٹم لائن یہ ہے کہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہی کہ آپ اس کو اگر طریقہ بتائیں گے نا, دبئی چلے جاؤ, وہاں ایک کمپنی بنا, وہاں ٹیکس نہیں ہوگا. وہ کہے گا بھائی میں تو نہیں جاؤں گا, مجھے تو ٹیکس دینا ہے. تو ٹریننگ ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارے والے کو بولیں ٹیکس دو, وہ تو کہے گا کہ ایسی باتیں کرو, گناہ دے رہا ہوں, اتنا ٹیکس دوں گا میں. سو ٹریننگ کی بات, آج سب چیز ہے آپ کی عادات. ارسطو نے 3-4 ہزار سال پہلے کہا تھا کہ مین از نتھنگ بٹ ہز ہیبٹس. آج عادتیں ڈال دو اور اس کا رزلٹ 5 سال بعد, 10 سال بعد, 20 سال بعد جو گھٹی میں پڑا ہوگا ویسا انسان بن جائے گا. تو ہماری گھٹی میں جو مسائل ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے. ویزا ریجیکشن جو چل رہے ہیں بریان بھائی پاکستان میں, میرا ایک دوست وہ کافی ایکسپرٹ ہے ٹریول وغیرہ میں اور اس میں, تو مجھے بتا رہا تھا کہ اس میں سب سے مین ریزن جو ہے نا وہ یہ کہ لوگ یہاں پہ ٹیکس نہیں دیتے. تو جس بندے کا انڈین نہیں ہوتا وہ ٹیکس نہیں دیتا, اس کو ویزا میں یہ ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے ریجیکشن والا. ہو سکتا ہے, میرے 27 ریجیکشن ہے. ہاں, تھوڑا سا ایکسپیرینس بتائیں ویزا ریجیکشنس کا. وہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری تھی جو میں نے آپ کی سنی تھی, میں چاہ رہا ہوں آپ میرے پوڈ کاسٹ پہ لازمی شیئر کریں کہ آپ کا امریکہ کا ویزا کتنی بار ریجیکٹ ہوا تھا. 16 دفعہ. پھر آخری بار کیوں ملا, مطلب جب ملا پھر کیسے؟ پہلی دفعہ مل گیا تھا. اچھا. دوسری دفعہ مل گیا تھا. تیسری, چوتھی, 5ویں, 7ویں, 8ویں, 9ویں, 10ویں دفعہ نہیں ملا تھا. پھر اس کے بعد مل گیا تھا. پھر جب مل گیا تو میں نے ان سے کہا جی مجھے نہیں چاہیے. انہوں نے کہا میری امی کو نہیں دیں گا, آپ کو دیں گے. میں نے کہا پھر میرا بھی رکھ لیں. میں نے ان کی پرچی واپس کر دی. پھر 3 دفعہ ریجیکٹ ہوا. پھر مل گیا. پھر میں واپس آ گیا, پھر ریجیکٹ ہو گیا. پھر فائنلی جو ہے وہ میں نے امیگریشن اپلائی کری. امیگریشن میں پینڈنگ چلتا رہا. پھر ریجیکٹ ہو گیا. تو پھر فائنلی میرا کوئی نام نکلا تھا, ہارورڈ میں بھی بلایا تھا انہوں نے, اور میں نے اپنا نام چینج کیا. میں نے اپنا نام ریحان احمد سے ریحان احمد اللہ والا کیا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی میں دبئی کا ریزیڈنٹ ہوں. تو میں جب بھی دبئی جاتا تھا وہ بلایا تھا خالی حبیبی ادھر آ جاؤ. میں کیا ہو گیا بھائی, کوئی ریحان احمد ہے, اس نے کوئی گڑبڑ کی ہے. میں نے کہا اچھا تو میں نام اپنا فیملی کا لگا لوں؟ کہتے لگا لو.
مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا, میں نے لگا لیا. اس کے بعد سے کبھی روکا نہیں بلایا. اس کے بعد سے کسی اور انگل نے بھی کبھی نہیں روکا. تو کوئی ریحان احمد بھائی تھے جن کی وجہ سے میرے 27 ریجیکشن. تو اگر آپ کا نام عمران خان ہوگا تو آپ بھول جائیں کہ آپ کو ویزا لگے گا. میرا نام محمد عمران ہے. محمد بالکل ہی بھول جائیں آپ. محمد عمران, یوسف زئی لگا لیں, اچک زئی لگا لیں, جو بھی زئی ہیں آپ وہ لگا لیں, تو چانسز بڑھ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا سسٹم جو ہے, جس ڈیٹا بیس میں جب محمد عمران کو کوئی گوگل کرے گا تو 1 کروڑ نکل آئیں گے. تو تم کون سے والے بھائی جتنے, اور جو آدمی کہے گا یہ دیکھو نا یہ 10 فراڈی ہے, 2 قاتل ہیں, یہ پتہ نہیں وہی والا ہوا, تو اس کو بلاؤ کون سا ہے یہ, تو کیا کرے وہ. اسی لیے تو فائر وال لگا رہے ہیں. پھر کیا تو فائر وال کے لیے فون کرتے تو جاتے کیوں نہیں ہیں. ابھی تو حرکتیں بھی تو دیکھو کیا کون سی بیوقوف. اب تمہارا نام میں کہہ رہا ہوں نام بدل لو. کب سے ابھی تم مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے تمہیں 10 دفعہ کا نام بدلنے کو, تم نے نہیں بدلا. اب تب تمہارے 10-20 ریجیکشن ہوں گے نا, تب یاد آئے گی میری بات. پھر نام پورا لگا. ابھی تو نام سے ایسی کیا محبت ہے, نہ تمہاری مرضی کا نام ہے, نہ تم سے پوچھا تھا نام رکھتے ہوئے, اس سے اتنا عشق ہو جاتا ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, جان نکل گئی. عشق نہیں ہے مسئلہ, یہ ڈاکومنٹس میں بھائی تو ڈاکیومنٹ میں نوشاد کرنا چاہ رہا ہوں ریحان بھائی, وہ تو بالکل ہو جائے گا. آپ محمد عمران نوشاد کر دیں, ہو جائے گا 100%. کچھ بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں. آپ سمپلی نادرا جائیں, اس سے کہیں مجھے فیملی نیم ایڈ کرنا, کر دیتے ہیں. کچھ بھی چارجز نہیں ہیں. ہاں محمد نہیں ہٹائیں گے, بس ہو جائے گا نام چینج. کیوں نہیں ہوتا ہے چینج؟ تھوڑی ہو رہا ہے, ایڈیشن ہو رہا ہے. چینج از اے ڈفرینٹ اسٹوری, ایڈیشن از اے ڈفرینٹ اسٹوری. آج آپ کہیں جی میں محمد عمران نوشاد پوڈ کاسٹر نام رکھنا چاہتا ہوں, کا نام ہو جائے گا. اور پھر کبھی ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ ٹھک کر کے سب سے اوپر آئیں گے. کوئی بھی گوگل کرے گا آپ اوپر آ جائیں گے. تو آپ کا جس کو جو آپ کو ڈھونڈ رہا ہے وہ آپ کو آرام سے ڈھونڈ جائے گا. تو اگر آپ فراڈی ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ محمد عمران نام رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ ملیں گے ہی نہیں کبھی اس کو. ڈھونڈ کے تھک جائے گا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا, یہ کون سا محمد عمران ہے یار, کہاں جاؤں. نہ اس کا سوشل میڈیا مل رہا ہے, نہ اس کا ٹویٹر مل رہا ہے, اتنے سارے آئے چلے آ رہے ہیں, ختم ہی نہیں ہو رہے. یہ پرابلم ہے نام میں, بس سمپل. اب نام کی بھی مصیبت بنا کے رکھی ہوئی, نام نہیں ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو, مشکل ہو گیا. تو ایک کام کرتے ہیں, چائے کی دکان کے اوپر نام کیوں لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہے؟ کوئٹہ ٹی. اب دیکھو نا کوئٹہ ٹی کی کتنی دکانیں ہیں, پتہ نہیں اصلی کوئٹہ ٹی کون سا ہے. اتنے تو کوئٹہ میں نہیں ہے جتنے ادھر ہے. جی, تو اب اگر سارے دکان والے چائے کی دکان تم جا کے کہو گے نا چائے کی دکان نمبر 4 سے لے آؤ, وہ جا کے 3 سے لے آئے گا تو تم چیخا مر دو گے. نام یونیک کیوں ہوتا ہے؟ یونیکنیس کا مقصد کیا ہے؟ یونیک ہے. اب آپ نے یہ ہر ایک کو اللہ میں نے تو لگا کے, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ QR کوڈ بھیج دیا تھا, یہ نا انگوٹھا واقعی میں آئرس کوڈ بھی ڈالا ہوا ہے, QR کوڈ بھی ڈالا ہوا ہے, DNA کوڈ بھی ڈالا ہوا ہے. یونیکنیس. اور ہم اپنے یونیکنیس, ویسے کوئی کہہ دے کہ تم یونیک نہیں ہو تو ناراض ہو جاتے ہیں, اور بول دو کہ تم الگ ہو تو ناراض ہو جاتے ہیں. چین نہیں ہے کہیں پہ بھی. صحیح. ریحان بھائی, وہ ہم ایک بات کر رہے تھے اسٹارٹ میں, آپ کہہ رہے تھے نا کہ پاکستانیوں کو تجربہ چاہیے. کس چیز کا؟ وہ ہم ڈیٹنگ ایپس کی بات کر رہے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, یہ ٹیبو ہے, یہاں پہ لوگ بات نہیں کرتے موسٹلی اس کے بارے میں. تو آپ کیا مطلب اس بارے میں جب ہم بات کر رہے تھے, کسی کنوارے کو بلاؤ جس کے پاس اجازت ہو, وہی بتا سکتا ہے. نہیں, آپ بتا رہے تھے نا کہ یہ لازمی چیز ہے کہ لوگوں کو پتہ ہو یہاں پہ, اور یہ شادیاں مشکل ہیں اور وغیرہ وغیرہ. جو آپ نکاح کو آسان کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے, شادی کو آسان کریں. ہر حلال کام کو مشکل کیا ہوا ہے اور ہر آرام کام کو آسان کیا ہوا ہے. تو کیوں نہیں نکاح کو آسان بناتے؟ آپ کو پتہ ہے میں نے اپنے بچوں کی شادی دونوں کی کری, دونوں کی صرف مسجد میں بلایا, ہاں بھی نکاح کری, چلو بھی جاؤ. اب اتنا مشکل کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو شادی کرنے کو؟ یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا. بھائی نہیں پسند آیا چھوڑ دو, الگ ہو جاؤ. نکاح بھی مشکل ہے اور طلاق بھی مشکل ہے, دونوں کام مشکل ہے. نکاح سے بھی مشکل طلاق لینا ہے. آپ کے خیال میں طلاق کو آسان کیوں ہونا چاہیے بھائی؟ اگر نہیں بن رہی, ایک آدمی مار رہا ہے, ایک آدمی زیادتی کر رہا ہے, ایک آدمی آپ کا ناک نفقہ نہیں دے رہا, خیال نہیں کر رہا, وہ طلاق ہی نہیں لے سکتی عورت. پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, بےزتی ہو جائے گی اس کی, کیا اس کے ساتھ ہو گئی, کیا اس کا لٹ گیا. بھائی ایک میں نے اپنی بیٹی کی جب شادی کری تو اس کو بولا بیٹا اگر کچھ بھی کبھی بھی گڑبڑ ہو آرام سے گھر آ جانا. تو میں وہ مارتا رہے, بھاڑتا رہے, جو کرتا رہے, اپنی بیٹی کو جگڑ کے ٹکڑے کو اٹھا کے کہوں بھائی جا بھائی, تیری میرا سے تیرا کوئی تعلق نہیں, یہ کس قسم کا انسان ہے؟ کیوں مشکل بنایا طلاق کو؟ طلاق کیا ہے؟ ایک آدمی رسپانسبل, نکاح کیا ہے؟ ایک آدمی رسپانسبلٹی لے رہا ہے ایک لڑکی کی کہ میں آپ کو ان ٹرمز پہ آپ سے شادی کر رہا ہوں, حق مہر اتنا دے رہا ہوں اور میں آپ کی رسپانسبلٹی لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب اگر اس سے نہیں بن رہی کسی بھی وجہ سے, اس نے ٹرائی کری, یہ تھوڑی کہ آج نکاح ہوا کل چھٹی, اچھا بھی السلام علیکم, ہائے نائس ٹو میٹ یو, گڈ بائے, یہ تھوڑی کرنے کو کہہ رہا ہوں.
بٹ چل رہا ہے, نہیں بن رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, پاگل لڑکا ہے, لگے ہم اس کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ بس ٹیبو ہے. تو نکاح کو آسان ہونا چاہیے, طلاق کو بھی آسان ہونا چاہیے. مڈاگاسکر کی اس دن کسی نے ویڈیو شیئر کری کہ طلاق شدہ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنواری سے شادی نہیں کرتے تھے. قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے کہ بھی کنواریاں تمہارے لیے پیدا کی, ان سے شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ ایک ایک, دو دو, تین تین, چار چار. باقاعدہ لوگ ایکسپیرینس عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے کہ اس کو خیال آتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے لڑکی تو بچی تو پالنا پڑتی ہے. واقعی میں اب پتہ نہیں واقعی میں تم ایکسپیرینس سے بتا رہے ہو. نہیں میری شادی نہیں ہوئی, نہ میں ڈیورس ہوں. یا تو دیٹس اے فیکٹ. شادی از اے سوشل کانٹریکٹ. کیوں ویسٹ میں زیادہ شادیاں ختم ہو گئی؟ وہ ضرورت نہیں ہے سوشل کانٹریکٹ کی. بیوی بھی کما رہی ہے, لڑکی بھی کما رہی ہے, لڑکا بھی کما رہا ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. آج کل آپ اسلام آباد میں, تو آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ آج کل یہاں پر؟ سو مجھے منسٹر آف ایجوکیشن اور منسٹری آف ایجوکیشن نے بلایا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. صحیح ہے. اسکول ہم نے جو بنایا صحیح ہے. تو الحمدللہ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے منسٹری آف گورنمنٹ کے ساتھ, منسٹری آف اسلام آباد فیڈرل ایجوکیشن کے ساتھ, کہ ہم اپنے اسکول کا کریکولم گورنمنٹ اسکول میں پائلٹ کریں گے. اچھا. تو ایک اسکول میں ہم نے کوسار مارکیٹ اسلام آباد میں پائلٹ شروع کر دیا ہے. اچھا. اور وہاں پر پہلے 20 بچے ہیں, ان کے اوپر وہی کریکولم پڑھایا جائے گا جو ہم اپنے اسکول میں پڑھاتے ہیں, جس کے اندر AI ہے, کمیونیکیشن اسکلس ہے. جب وہ 3 مہینے گزریں گے اس کو ہم بھی ایویلیویٹ کریں گے, اس کو وہ گورنمنٹ بھی ایویلیویٹ کرے گی. انہوں نے ابھی بھی مجھے آپشن دی کہ آپ اور اسکول میں بھی کر لیں, کیونکہ وہ آفٹر اسکول ہو رہا ہے. اسکول ختم ہو جاتا ہے 2 بجے, وہ کھانا کھلاتے ہیں, اس کے بعد 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک ہمارا کریکولم پڑھایا جاتا ہے. اور اس کے اندر بچوں کو IT کی اسکلز, کمپیوٹر کی اسکلز, AI کی اسکلز, گفتگو کی اسکلز, وہی جو کریکولم ہمارا ہے اس کو ہم وہی پڑھا رہے ہیں. اس لیے میں آیا تھا. جب میں آیا تو ہم نے یہاں اسکول بنایا ہوا تھا, میں نے دیکھا نہیں تھا کبھی. اچھا. 12 کو میں ہمارا ایک سیمپل اسکول ہے, تو وہاں رہا, میں بچوں سے ملا, بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے. کتنے بچے ہیں وہاں پہ ریحان بھائی؟ وہاں 20 بچے ہیں. 20 بچے. اور کتنا ٹائم ہو گیا اسکول کو, اسلام آباد والے کو؟ 3 مہینہ. 3 مہینے ہو گئے. تو اب میں اس کو بہتر کر رہا ہوں, اس کو انویسٹ کر رہا ہوں مزید اس میں, اس لیے یہاں پہ ہینگ آؤٹ کر رہا ہوں. صحیح. اور جو کراچی میں آپ کا ہے اس کا کیا ہے, کیا رسپانس ہے, کیا کتنی اچیومنٹس ہے, کتنے بینیفیشریز نکلے وہاں سے؟ 1 سال میں تو بھائی ہاتھی کا بچہ بھی نہیں پیدا ہوتا. نہیں, سال سے زیادہ ہو گیا بلیف. نہیں, ہمیں 2.5 سال ہو گیا. ہاں, 2.5 سال میں پہلے 1 سال میں ہم نے بجلی لگوانے کی کوشش کری. کیوں؟ اس لیے کہ بجلی نہیں تھی. پھر بجلی نہیں لگی, پھر ہم نے پورے کو سولر لگوایا. پھر انٹرنیٹ لگوانے کی کوشش کری, پھر انٹرنیٹ نہیں لگا. پھر بڑی مشکل سے انٹرنیٹ لگا, تو وہ انٹرنیٹ کراچی شہر میں پرنسپل والے کارڈ ابراہیم حیدری میں ہے. اچھا, ابراہیم حیدری میں, ٹھیک ہے. تو انڈسٹریل زون میں ہے. اوہ. اینڈ تو پہلے ٹیچروں کو سکھانے میں بہت ٹائم لگا, ٹیچر مانتے نہیں تھے, انٹرنیٹ کاٹ دیتے تھے, ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتے تھے. اب 105 اسکول بچے تھے اور اس میں سے 5 رہ گئے, پھر سب چھوڑ کے چلے گئے. اور اب دوبارہ 105 ہو گئے, 105 110 ہو گئے. اب الحمدللہ فیس بھی دیتے ہیں. پہلے ہم نے کہا بھائی فری میں آ جاؤ, وہی تو آؤ. تو ہم نے کہا بھائی فری میں آ جاؤ, پیسے نہیں دینا, ہم کما کے دیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, بہت لارے دیے. آہستہ 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 لوگوں کو سمجھ آئی, رزلٹ بھی آئے, بچوں نے پیسے بھی کمائے. بچوں میں تم ان کے ساتھ انٹرویو کرو تو مزہ آئے گا کہ ایک چھوٹے کو نئے ایک سال میں 150-200 انٹرویو تو کہیں کی بات نہیں ہے. اچھا. اور پھر وہاں ہم نے پورے اسکول کو ریویمپ کیا, پوڈ کاسٹ رومز بنائے, ڈیزائنس چینج کیے. ہر ایک کے پاس لیپ ٹاپ ہے, ہر ایک کے پاس موبائل ہے. لیپ ٹاپ کا پروگرام شروع کیا, 1 لیپ ٹاپ پر پاکستانی پروجیکٹ شروع کیا. واٹ از دیٹ اباؤٹ, لائک 1 لیپ ٹاپ پر پاکستانی, کس طرح کا؟ میں آج اس لیے یہاں بیٹھا ہوں کہ میرے پاس 12 سال کی عمر میں کمپیوٹر آ گیا تھا. تم بھی آج اس لیے یہاں بیٹھے ہو کہ تم نے اسی پروگرام کو آپٹن کیا اور تم نے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کری. نہیں تو تمہارے محلے کے اسی ہال میں سینکڑوں اور بچے تھے, کوئی بھی یہاں نہیں پہنچا. تو تمہارے پہنچنے کی نمبر 1 ریزن یہ تھی کہ تم نے اپنا نیٹ ورک چینج کیا. جیسے تم نے اپنا نیٹ ورک چینج کیا تو اب جب تم جس شہر میں گئے تمہیں وہاں جاننے والے مل جاتے. ابھی تمہارے علاقے کے سارے لوگ آ جائیں,
وہ بیچارے اپنے خرچے پہ رہیں گے, اپنے خرچے پہ گھومیں گے, کسی کا کوئی جاننے والا چاچا مامے کے پاس جائے گا, وہ واپس ویسا کا ویسے ہی چلا جائے گا. ویراز تم جب وزنیاک سے دوستی کرو گے, فلانوں سے دوستی کرو گے, ان سے انٹرویوز کرو گے, تو تم ایک ڈفرینٹ کریچر بن گئے. تو سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ جو ون لیپ ٹاپ پر پاکستانی ہے, تو وہ میرا یہ خیال ہے کہ جب بل گیٹس نے یہ کہا کہ ہم ہر کمپیوٹر کو ہر میز پہ دینا چاہتے ہیں, تو ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا لاسٹ ایئر کہ ہم 1000 روپے لے کے ایک بچے کو ایک لیپ ٹاپ دے دیں گے. اچھا, 1000 روپے میں؟ 1000 روپے میں ہم 1000 روپے مہینہ لیں گے, اور 14 قسطوں میں لیپ ٹاپ کروم بک آ جائے گی. 14,000 روپے کا؟ 14,000 روپے کا وتھ وارنٹی, خرابی ہوگا تو دوسرا لے جاؤ. تو ہم نے شروع کیا, ہم انسکسیزفل رہے. اب اس لیپ ٹاپ کی قیمت گر کے 5,000 روپے ریٹیل ہو گئی ہے. اوکے. کروم بک, اس میں 2 گھنٹے کی بیٹری ہوتی ہے, یوٹیوب چلتا ہے, فیس بک چلتا ہے, چیٹ GPT چلتا ہے, HDMI کیبل ہوتی ہے, آپ مووی نیٹ فلکس چلتا ہے. صحیح, آپ لے لیں اور دے دیں. تو وہ جو ون لیپ ٹاپ پر پاکستانی پروجیکٹ ہے, وہ اویئرنیس پھیلاتا ہے اور جتنے بھی وینڈرز ہیں ان کو کنیکٹ کراتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو ابھی ہم نے اگین منسٹری کو پرپوز کیا ہے کہ 68,000 بچے اسلام آباد میں پڑھتے ہیں, اور اوور 5 ایئرز اولڈ, 5th گریڈ کے بعد, 5ویں کے بعد. ٹھیک ہے. تو اب ہم 68,000 لیپ ٹاپس ان کو ارینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بچے کو لیپ ٹاپ مل جائے. گورنمنٹ خود ہی ہیلپ کرے گی, یعنی ان کی ڈگریاں روک دے گی اگر قسطیں نہیں بھریں گے وہ. تو یہ آپ کا پروپوزل ہے؟ ہاں, میں میچ میکنگ کرتا ہوں نا, میرا رشتے والی آنٹی والا کام ہے. تو میں لوگوں کو ملاتا ہوں کہ بھائی یہ منسٹر صاحب ہیں, وہ تو بہت منسٹر ہیں, وہ تو کسی سے نہیں ملیں گے, چلیں آپ ہی چلے ان کے پاس, بھائی جان پرپوز کر دیں. یہ کمپیوٹر بیچنے والا ہے, چلو ساتھ آ جاؤ, تمہارا رشتہ کرا دیتے ہیں ان سے. نہیں یار وہ منسٹر لوگ ہیں, ہم سے کہاں ملیں گے, یار چلو نا بھائی, ملاتے ہیں تم کو, ہو جائے گا کام. تو بس میں یہی کان سے پکڑ کے لے جاتا رہتا ہوں. تمہیں بھی لے کے گیا تھا, تم بھی نہیں گئے؟ نہیں, میں تو جاؤں گا 1-2 دن میں ان کے پاس, جن کے ساتھ آپ نے مجھے کنیکٹ کروایا تھا. تو میری 2 بہنیں چھوٹی اور 2 بھائی ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ان کو بھی لیپ ٹاپ دیں. ہم تو کسی کو اب نہیں دیتے. نہیں, وہ جو آپ کا 1000 روپیز والا وہ ہم نے ختم کر دیا. ابھی تو بتایا یار, تمہارے پاس تو ریکارڈنگ بھی موجود ہے, ختم کر دیا. 5,000 روپے اس پوڈ کاسٹ کے اوپر تم 50,000 روپے خرچ کرو گے, 5 آ جائیں گے, دے دینا ان کو. صحیح ہے. اور کروم بک 5 کا ملتا ہے, 5,000 سے شروع ہوتا ہے. بہت اچھا والا لوگے تو 8,500 کا مل جائے گا. اس سے بھی اچھا لوگے تو 11,000 کا مل جائے گا. 128 GB ہارڈ ڈسک, نائس, 4 GB ریم, 11,000 ایش. یہی چیز آپ دبئی سے لے لیں 5,000 کی ہوتی ہے. 5,000 والا دبئی سے لیں 2,000 کی ہوتی ہے. ریحان بھائی, میں آپ کی ایک کلپ دیکھ رہا تھا, ایک ویڈیو, جس میں آپ بتا رہے تھے کہ آپ کسی گوری سے ملے تھے یورپ میں, اور اس گوری نے آپ سے کہا کہ آپ اتنا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنے مسائل ہیں, یہ ایشوز ہیں, لیکن میں تو آج تک جتنے پاکستانیوں سے ملے بہت انٹیلیجنٹ ہیں. تو آپ نے ان کو ایک بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا تھا, اینڈ آئی وانٹ دیٹ ٹو بی ریکارڈیڈ ان دس پوڈ کاسٹ. بتا دیں کیا جواب تھا؟ جواب آپ نے یہ دیا تھا کہ وہ اسکرین ہو کے آتے ہیں, ایک بڑے ٹف پروسیس سے ہو کے آتے ہیں, فلٹر ہو کے یہاں پہ آتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ایسا تو ہے. جب میرے جیسے کو 27 دفعہ ریجیکشن ہو, کون پہنچے گا؟ میرا خود ہیٹرک ہے ریجیکشن اس پہ. تو پاکستان سے یا تو ترکی والے کی طرح وہ ڈنکی لگا کے پہنچ جاتے ہیں ترکی, یا وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو وہ شینن کی آپ بات کریں تو شینن UK میں جتنے پاکستانیوں سے, امریکہ میں آپ ملیں گے تو وہ ہائی اینڈ پاکستانی ہوتے ہیں. نیو یارک میں آپ جب پاکستانیوں سے ملیں گے تو وہ اسٹکر چینج والے پاکستانی ہوتے ہیں. گجرات کے, منڈی باؤدین کے, ڈنکی والے سارے ہوتے ہیں. اور نیو یارک میں سارے ٹیکسی ڈرائیور 50% پاکستانی ہیں. پاکستانی تو چیمپئن ہے ٹیکسی بنانے کے لیے, تو ہیں, ہم تو پیدا ہی ٹیکسی چلانے کے لیے, ہمیں تو بڑا کام نہیں کرنا. خدا نے سونے کا کشکول بھی دسے بھیک مانگے, یہ والا کام میں کہہ رہا ہوں. خدا نے سونے کا برتن دیا, اس میں بھی بھیک مانگیں گے جا کے کہیں پہ. نہیں, وہاں جا کے وہ اردو بولتے ہیں. اچھا, انگلش نہیں آتی. وہاں پہ پنجابی میں بیٹھ کے آپ بیٹھیں گے, ہاں جی کدھر جانا ہے, پنجابی میں بولے گا آپ سے. وہ انگریز بیچارہ جو ہے وہ آپ کو بتائے گا ادھر اوکے وچ اسٹریٹ فلانا, بس سے زیادہ انگریزی نہیں آتی. 20 سال گزر گئے. میں نے پنجابی زبان امریکہ میں سیکھی ہے. میرے جتنے کسٹمر ہوتے تھے وہ پنجابی میں فون کر کے مجھ سے کہتے تھے بھائی جان یہ فون لگوانا ہے. تو بھائی جان جی بھائی جان ہو جائے گا. 2-3 مہینے تو مجھ سے ہو ہی نہیں بھائی جان, پھر میری بھی بھائی جان ہو گیا. میں بھی پنجابی لاہور جا کے نہیں سنتی. نہیں, پنجابی میں نے امریکہ میں سیکھی ہے, کیونکہ وہاں پہ کوئی نہیں انگریزی, بہت کم. جو سیکھتے ہیں وہ پھر امیر آدمی ہو جاتے ہیں. دیکھو شاہد خان کی بیوی کہاں کی ہے جو امیر آدمی ہے؟ جی مجھے نہیں پتا کہاں. انگریز ہے. اچھا. جو پاکستانی پاکستان سے باہر جا کے پاکستانیوں میں رہتا ہے, اس نے ٹیکسی ڈرائیور ہی بننا ہے. سن لو. یا وہ کسی
पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहा होगा, या वो टैक्सी ड्राइवर होगा, या वो ऊबर चला रहा होगा. इससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं है. इसलिए कि वो सारे जाते हैं अपने गढ़ में रहते हैं और कुएं के मेंढक ही रहते हैं. यहाँ से एक कुएं से निकल के दूसरे कुएं में अपने वाले में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. जब जितने अमीर पाकिस्तानी आपको मिलेंगे, आप लिख लें, ज़्यादातर 90% वो कब उन्होंने पाकिस्तानियों को छोड़ के दूसरे मुआशरे, आप अपनी हैसियत देख लेना. आपने पाकिस्तानियों को छोड़ के गोरों से दोस्ती करी, आज यहाँ बैठे हुए हो. इसलिए कि आपकी सोच बड़ी हो गई. आप में क्या बड़ा बात है? अब तो कोई बड़ी बात नहीं, आपकी सोच बड़ी है कि मैं भी कर सकता हूँ. बाकी से यार छोड़ दें यार, ये नहीं कर सकते हम, हमारी नहीं है, हम टैक्सी चला लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है. पैन यहाँ बड़ा मसला है, हम टैक्सी है बस, अल्लाह का शुक्र है भाईजान, टैक्सी चला रहे हैं 20 साल से. बेगम को नहीं देखा 3 साल से. एक बच्चा पैदा करके आ जाते हैं हर 3 साल में, वो बच्चा खुद ही बड़ा हो रहा है. पूरी नस्ल ख़राब हो गई. इसलिए कि जी 2 पैसे चाहिए. अभी भी पढ़ा दो, टैक्सी ड्राइवर कम है, पढ़ा दो, पढ़ा के टैक्सी ड्राइवर बना दो. कोई टैक्सी वाला, कोई वेटर, सब पाकिस्तानी बना दो. बड़ा आदमी नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र. बस भी अल्लाह के शुक्र में जो है वो पूरी 22,000 घंटे में बच्चे पैदा हो जाते हैं. चलो भी इनको टैक्सी ड्राइवर बना दो. क्या है हम बना रहे हैं? ये पढ़ा इसलिए पढ़ाना है. मैं अब्दुल सत्तार ईदी के पास जब रेहान स्कूल का डब्बा लेके गया, पता नहीं आपको याद है नहीं याद, उन्होंने मुझे डांट दिया, कहते बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ाने की, जानवर बना रहे हो. अब जाके मुझे समझ आई कि वो आदमी मुझे क्या कह रहा था. 2-3 साल 4 साल तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आया वो क्या कह रहे थे. वो क्या समझाना चाह रहे थे रेहान? देखो, ये जो एजुकेशन, जिस एजुकेशन में आप मैट्रिक कराते हैं, इंटर कराते हैं, इसको करके कोई इंसान क्रिएटिव होता है? नॉट एट ऑल. किसी काम का होता है. मैं पिछले हफ्ते कहूटा गया था, कहते हैं मैट्रिक पास बच्चा 5,000 रुपये महीने में मिलता है. ये इंसान इसलिए बनाया गया है कि 5,000 रुपये की नौकरी की करे. स्लेवरी में और इसमें क्या फ़र्क है? स्लेवरी 2.0 है नौकरी. मैं 28 करोड़ की बात कर रहा हूँ तो बजाय इसके कि बंदा कहे यार मुझे भी कमाने हैं, सानू ले आ दो, नहीं भाई ज़्यादा हो गया है. हज़म ही नहीं कर सकते हम बड़ी चीज़, हमारे अंदर डाइजेशन सिस्टम ही ख़राब हो जाता है बड़ा आदमी कोई काम कर ले तो. वी आर नॉट डिज़ाइन फॉर दैट. मुआशरा इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर क्रिएटिविटी. और ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं, ग्लोबल है. अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है ना. सारे सिलिकन वैली से क्यों भाई बिलियनर पैदा होते हैं? फ्लोरिडा ने क्या कसूर किया, टेक्सास ने क्या कसूर किया? टेक्सास यूरोप जितना है एक स्टेट, तो क्या कसूर किया? नहीं बना पाते. सोच, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, सोच को ग़ुलामी से आज़ाद करें. असल ग़ुलामी जो है ना वो सोच की ग़ुलामी है. हम जकड़े हुए हैं और हम आज़ादी दिलाने को तैयार नहीं हैं. तो ये जो स्कूल है ये उस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. जवानों को पीरों का उस्ताद कर. मैं पिछले 2 हफ्ते से जहाँ जाता हूँ अपने साथ 2 बच्चे लेके जाता हूँ स्कूल के. उनको कहता हूँ सर ये डायरेक्टर साहब के चैट जीपीटी तो चलाओ. डायरेक्टर साहब के फ़ोन में चैट जीपीटी नहीं होता. मैं उनको फिर उनको सिखवाता हूँ. परसों की बात है, एक डायरेक्टर साहब का मैसेज आया, सर वो आप सिखा के गए थे, हम मज़ीद है, हमें भी सिखा दें. तो मैंने एक अपने 16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट के साथ जोड़ा बनाया. मैंने कहा सर ये 1 घंटा सिखाएगी आपको. उसने सिखाया, लाइव सिखाया, सबके सामने सिखाया, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज दी. इमेजिन. तो वो सिखाएंगे, ये बच्चे जो मैं बना रहा हूँ ये सिखाएंगे. आज भी मुझसे किसी ने पूछा रेहान भाई आप कामयाब रहे या 30 साल से जो खच्चल ख्वारी कर रहे हैं या फ़ायदे उसमें रहे? मैंने कहा यार 1% से भी कम रिज़ल्ट आया. थोड़े ही लोग पैदा हुए हैं, थोड़े ही लोगों को धक्का लगा पड़ा है, क्योंकि धक्का ही नहीं लगवाता कोई. थोड़े ही लोग सनी बने, थोड़े ही लोग नईम बने, थोड़े ही लोग जो भी बने. मैं नाम नहीं लेता क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा आपकी वजह से थोड़ी बने, क्योंकि उनको ये भी नहीं मालूम कि उनके लिए क्या क्या किया. तो इसलिए अब फोकस इज़ ओनली ऑन दी स्टूडेंट्स, नोबडी एल्स. कोई बुला ले, कुछ कर ले, सॉरी आई एम नॉट. मुझे चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान की रिक्वेस्ट है कि आप हमसे आके मिलने बताएं. मेरी ना वीडियो वायरल हो गई पिछले 2 महीने में. अच्छा. एजुकेशन के ऊपर है, तुम्हें भी भेजी, तुमने नहीं देखी मेरे ख्याल में. तो वो वीडियो उस वीडियो की वजह से मुझे मिनिस्ट्री ने बुलाया. अच्छा, किस बारे में थी? एजुकेशन के ऊपर थी. अच्छा. मुझे एक अवार्ड मिल रहा था, उसमें मैंने जाके झाड़ दिया और समझाया कि मैं ये कर रहा हूँ. वो दिल को लगने वाली वीडियो, लोगों को समझ आई कि यार ये कुछ सही कर रहा है. सही है. तो उस वीडियो की वजह से बहुत लोग मुझे मिलना चाह रहे हैं अब. यानी 12,000 वीडियो के बाद एक वीडियो बेचारी जाके हिट हुई है. मेरी 12,000 के करीब वीडियो पड़ी है. अब मैं अगली 12,000 बना रहा हूँ, जाके फिर कोई अल्लाह मियाँ हिट करवा दें.
تو دا پوائنٹ از کہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ آپ بچوں پہ زیادہ فوکسڈ ایٹ دا مومنٹ؟ صرف بچوں پہ یا ناٹ آن، مطلب آلموسٹ 5% ایمرجنسی کوئی جرنیل صاحب آ گئے یا فلانا آ گئے، چلو بھائی مل لیتے ہیں، ورنہ ناٹ انٹرسٹ. ریحان میں یہ جو ہماری جینزی ہے، یہ مطلب یہ جو وہ بچے جو 98 کے بعد پیدا ہوئے ہیں موسٹلی آپ کے پاس میرے خیال سے میں وہ ان کو بھی چھوڑ دیا. اچھا 2010 آنورڈس کیا مطلب؟ بلکہ 2010 2014 10 سال کا یا 14 12 سال. ڈفرنٹ دے آر. او ڈفرینٹ نہیں ہے، سیم ہے، لیکن دیکھو نا ایک 12 سال 10 سال کے بچے کا ایکسپوجر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ میرے خیال سے بیرلی محلے اور یا امی کے ساتھ یا پیرنٹس کے ساتھ. تو اب میں اس کو کچھ بھی سکھا سکتا ہوں، اس کے لیے میں ہی گرو ہوں. ایک 21 سال والے بھی ایکچولی تو میں 21 سال والے لڑکیوں سے لڑکوں سے ملتا ہوں تو وہ بھی بیچاروں کا بھی اتنا سی پدی کا شوربہ ہوتا ہے، لیکن ان کے جو دوست ہوتے ہیں نا بگڑے ہوئے، وہ برباد کر دیتے ہیں. ان بچوں کے دوست بھی بگڑے ہوئے نہیں ہوتے، ان دوستوں کے دوست ہی کوئی نہیں ہوتے. ہاں اسکول ہی کے دوست ہوتے ہیں. تو ان کو میں سکھا سکتا ہوں. ان کے والدین کو بھی میں 4 گھنٹے روز پڑھاتا ہوں مہینے ہفتے میں. دے ہیو ٹو اسٹڈی ود اس، ادروائز ویل تھرو دا چائلڈ آؤٹ. کیا بات ہے سر. ٹھیک ہے، تو والدین ایسے نہیں سن رہے تھے، ہم نے کہا بچے کو پڑھانا ہے تو آپ کو ہی پڑھنا ہوگا. اگر نہیں پڑھتے تو پھر ہم نے آپ کو بچے کو بھی پڑھاتے ہیں، کیونکہ ہم کچھ بالکل الگ مخلوق. ہم کوئی کہہ رہے ہیں نہ بایولوجی پڑھانا ہے، نہ میڈک کاٹنا ہے، نہ غالب کا بتانا ہے، کچھ نہیں بتانا. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سمپل پہلے آئی ٹی سکھاؤ، اے آئی سکھاؤ، سیکھنا سکھاؤ، چھوڑ دو باقی ساری چیزیں، لیٹر سیکھ جائے گا وہ. تو اس لیے ریڈیکل آئیڈیاز ہے. تو اس کے لیے ہمیں پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر ہم لائیو انٹرویوز ہو رہے ہیں، بچیاں بیٹھی ہوئی لائیو انٹرویو کر رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں 12 سال کی 10 سال کی. ہماری بچی فوٹو نہیں آ سکتی تو بھائی بچے لے جاؤ، یہ لو لے جاؤ کہیں اور لے جاؤ. بھائی کیوں لا رہے ہو میرے اتنے؟ ہر گلی میں 15 اسکول ہیں، کہیں بھی ڈال دو، میرے پاس کیوں لا رہے ہو؟ ریحان میں آئی ووڈ لائک ٹو نو یور پرسپیکٹیو کہ جو ابھی برین ڈرین چل رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں باہر. 10 ملین ہر مہینے جانے چاہیے. کیوں؟ آپ بھی تو اسی ماڈیول پہ بلیو نہیں کرتے کہ جی وہاں جا رہے ہیں ریمیٹنس بھیج رہے ہیں؟ نہیں چاہے پالش ہوگا نا، انسان کا بچہ تو بنے گا باہر جا کے. نہ اس نے کبھی چائے بنائی زندگی میں، نہ اس نے کبھی اپنا برتن ٹھیک کرے ہیں، نہ اس نے اپنے کبھی بستر ٹھیک کیا. امی سارا کام ہو جاتا ہے، جن رکھے ہیں گھر میں. بیٹا کوئی صورت نہیں ہے، بچوں سے کام نہیں کراتے. کوئی بھائی بیٹا تو پڑھ، شاباش. بیڑا غرق کر ڈالا اس کا. جائے گا تو انسان کا بندہ کا پتر تو بن گیا یار. جائے گا، آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے گا جب ایک 3,500 روپے کا برگر کھائے گا، 8,000 روپے کی بریانی کھائے گا، دماغ ٹھکانے آ جائیں گے. اچھا ہے جاؤ، پالش ہو رہے ہیں. پھر اس میں سے بہت سارے واپس آ جاتے ہیں. میں اسپین گیا، پہلی دفعہ گیا بارسلونا. ایئرپورٹ پہ پہلا ایک پاکستانی نظر آیا، پھر بس میں بیٹھا پھر ایک پاکستانی. میں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے، پاکستانی مل رہے ہیں الحمدللہ. اردو بولی بات کریں. ہاں بھائی کہاں جانا ہے؟ میں یہاں جا رہا ہوں. ہاں جی چلے، ہم بھی وہیں جا رہے ہیں. چلے. ایک پاکستانی، دوسرا پاکستانی، تیسرا پاکستانی، چوتھا. یہی کیا چکر ہے یار، اتنے پاکستانی ہیں؟ ہاں جی یہاں تو بہت ہے. پنجابی بولتے ہیں، ساڑھے ادھر ہی رہتے ہیں. اچھا جی وہ بھی بچہ بھی بول. آگے چلے، چڑیاں بیچ رہے ہیں. چڑیا کہتے ہیں وہ غلیل ٹائپ چیزیں بیچتے ہیں، اس میں بتیاں جلتی ہیں. اچھا. میں کانفرنس میں گیا تھا تو ایک اور مل گیا کہ کدھر جانا ہے بھجن. میں کہا یار پتہ تو بتا. وہ پنجابی میں کدھر جانا ہے بھجن؟ میں ادھر جانا ہے. چلو میں لے چلوں. ہاں لے چلو. اب جائیں تو جی گجر فلانا شیخ صاحب، اردو میں سارے سائن بورڈس بارسلونا میں. جی اچھا سر وہ تسی جانا ہے جی، وہ ادھر نام ہے گا پریشان رملہ. ہیں پریشان رملہ کہتے ہیں اسکوائر. پریشان اس پہ ڈاکیومنٹری BBC نے بنائی ہے. اچھا. پریشان رملے میں جتنے سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں وہ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں. یورپ جا کے پریشان. اسکوائر میں اسکوائر رملہ مین اسکوائر، ایک بڑا رملہ ہے. سارے پاکستانی سموسے بیچ رہے ہیں، بیئر بیچ رہے ہیں، پکوڑے بیچ رہے ہیں، چیزیں بیچ رہے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں. ہفتے کے 20 یورو بنا رہے ہیں. اور وہ جو بچہ تھا مجھے لے کے جا رہا تھا، میں نے کہا تم کہاں رہتے ہو؟ کہتا سر یہاں ہمارا وہ ہے ڈیرا، ادھر رہتے ہیں. اچھا تو کتنے لوگ ہیں؟ 8 آدمی رہتے ہیں اس میں ایک ڈیرے میں. ہاں جی. تو کھانا سارے خود ہی بناتے ہیں. اور میں نے کہا اچھا ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کے ڈیرے میں آ کے رہ جاؤں 1-2 دن؟
کہتے سر پوچھ کے بتاؤں گا میں نمبر لے لیا. میں نے کہا اچھا بیٹا کتنے کماتے ہو؟ کہتے سر کوئی 20 یورو بن جاتے ہیں مشکل سے دن کے. میں نے کہا میں تمہیں 20 یورو دے دوں تو میرے اسسٹنٹ لگ جاؤ, روز میرے ساتھ رہا کرو, مجھے کیا کام کرنا ہوگا. میں نے کہا تم پتہ نہیں کیا کرنا ہوگا, تم میرے ساتھ رہو تو مجھے گائیڈ کرتے رہے, ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. خیر اس کو میں نے رکھ لیا. 5 دن پورے ہوئے, پھر کہتے میں نے اجازت لے لی ہے باس سے, آپ رہ سکتے ہیں. جب وہاں چلے گئے, جب پریشان رملہ بھی میرا اپارٹمنٹ تھا, سب پریشان پھر رہے ہوتے ہیں وہاں, اور آپ ایک گئے پریشان ہو میں بھی ایک پریشان. میں چلا گیا 8 کے کمرے میں ڈیرے میں جا کے رہ گیا. میں دیکھ رہا ہوں بریانی کی خوشبو اندر جاتی ہے, بریانی کی خوشبو کراچی آ گئے, ٹی وی کھلا ہوا ہے, جیو ٹی وی لگا ہوا ہے. اچھا یار یہ سین ہے. تو باتیں کرنا شروع کریں. ایک صاحب وہاں 8 سال سے آئے ہوئے تھے, ان کو اسپینش نہیں آتی تھی 8 سال میں, اور ان کا پیسے لاہور سے آتے تھے. وہ لاہور میں نہیں رہتے تھے, وہ بارسلونا میں رہتے تھے. پیسے گھر والے بارسلونا سے بھیجتے تھے لاہور سے. برابر میں جو تھا وہ اپنی کرولا بیچ کے آیا ہوا تھا, زمینیں بیچ کے آیا ہوا تھا, اس کے بھی پیسے وہاں سے آتے ہیں. اس کو 4 سال 5 سال ہو گئے, زبان نہیں آتی, اسپین میں رہ رہے ہیں 8 سال میں رہ رہے ہیں, اسپینش نہیں آتی. خیر وہ سارے ہی ایسے تھے, روز بریانی پکڑیے, پائے پکڑے ہیں, کھانا ہو رہا ہے, ایش. پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ لاہور سے, پاکستان سے پیسے آ رہے ہیں, سب کے پاکستان سے پیسے. میں اچھا انٹرسٹنگ, بہت کہانیاں اس کے اندر, بہت ڈیٹیل ہے. یعنی اس بچے کے ساتھ میں نے بہت محنت کری, اس کو میں نے سائیکل دلائی, اس کو میں نے فوڈ ڈلیوری کا بزنس کرانے کی کوشش کری, فلائر بنوائے. نہیں کوئی نہیں, نہ اس نے اسپینش سیکھی. میں کہتے اسپینش, میں نے کہا اسپینش کیوں نہیں سیکھی؟ سر یہاں کو سکھاتا نہیں ہے, پیسے لگتے ہیں. میں نے ایک دو سے پوچھا اسپینش سے, کہتے ہیں آپ کسی بھی لائبریری چلے جائیں فری سکھاتے ہیں. کا ویزا اسٹیٹس کیا تھا؟ اللیگل تھے سارے, وہ ڈیپورٹ نہیں کرتے. جتنے پاکستانی ہیں وہ سارے یورپ سے اسپین آ کے رہ جاتے ہیں, وہ بھی بارسلونا میں. بارسلونا میں کوئی لا ہے جس کی وجہ سے وہ لیگل ہو جاتے ہیں 50 سال. اور جتنے لیگل پاکستانی ہوتے ہیں وہ سارے یورپ سے گھوم گھام کے آخر میں بارسلونا آ کے رہ جاتے ہیں. پھر وہ شرابیں بیچتے ہیں, سب کچھ گڑبڑ کرتے ہیں. ان کو پولیس بند کرتی ہے, چوتھے دن پھر چھوڑ دیتی ہے. پھر وہ یہاں آگے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو کوئی پولیس ڈپورٹ نہیں کرتی تو وہ اور حرامیاں بنا کرتے ہیں. یہ میں آپ کو پرانی بات بتا رہا ہوں, دس از لائک 10 years ago, بٹ اسٹل لاسٹ ٹائم بھی میں گیا تھا تو بھی وہی پریشان رملہ مشہور تھا, وہی پریشان تھے, وہی کہانی چل رہی تھی. کچھ اس میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ ایک لڑکا ہے, آپ کے فیس بک پہ بھی ایڈڈ ہوگا, اس سے میں نے جب گیا نا, کہتے 3 مہینے میں نے ڈیرا چھوڑ دیا, اور میں گیا جا کے ارجنٹیننس کے ساتھ, پیروونس کے ساتھ, اور میں نے اسپینش پکڑ لی, اسپینش سیکھی. پھر میں نے پھر چینج کری 6 مہینے میں, جب میں سیکھ گیا. اس کو بلانا کبھی پوری کہانی سننا اس کی, آتا جاتا رہتا ہے. وہ ہوٹل بنا رہا ہے, سپر مارکیٹ بنا, امیر ہو گیا نا, بالکل غریب تھا وہ, امیر ہو گیا. کیسے ہوا؟ ریزن بتا رہا ہوں نا, دوست بدل لو, دوست بدل لو, دوست بدل لو. تھک گیا بول بول کے نا, کتنے سال سے یہ بات بول رہا ہوں, دوست بدل لو. دوست بدلے, بندہ چینج ہونا شروع ہو گیا, بندہ امیر ہو گیا. اس لیے کہ اب امیر دوست بنانا ہے, اس کا ٹارگٹ تھا نا کہ مجھے یہ کرنا ہے, تو وہ چھوڑتا گیا. جو ڈیرے میں جا کے بس گیا, دیسیوں میں رہ گیا, پاکستانیوں میں رہ گیا, اس کو اتنا ڈرائیں گے وہ نہ ڈیرا چھوڑے گا, نہ کوئی اور کام کرے گا, نہ زبان سیکھا. اوکھے ہوتے ہیں جی, نہیں کرو. میں ڈیرے میں تھا ایک دن, تو میوزک کی آواز آنا شروع ہو گئی, کوئی پیانو بج رہا ہے. میں نے یار کیا پیانو ہے زبردست, کیا بج رہا ہے؟ کہتے سر ہمیں تو پتہ نہیں ہے, وہیں رہتے ہیں 4 سال سے. اچھا. میں نے دروازہ کھولا, دیکھا کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے. میں چلتے چلتے اوپر گیا تو اس کمرے سے میں نے کان لگا کے دیکھا, اندر سے آواز آ رہی تھی. وہ سب مجھے نا جھانکتے ہوئے آ رہے ہیں, سر یہ کدھر جا رہا ہے یار, یہ آدمی کدھر جا رہا ہے؟ پڑوسی ہیں, نہیں آ جاؤ بھائی, اسپینش لوگ ہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے گھنٹی بجا دی تو ایک لڑکی نکل کے آئی. جی وہ, میں نے کہا میوزک آپ کے کمرے میں بجا رہی ہیں آپ؟ کہتی ہاں میں آہستہ کرتی ہوں. میں نے کہا نہیں مجھے سننا ہے, بہت اچھا بجا رہی ہو. اچھا تو آ جاؤ. وہ سارے بیچارے سانپ سوکھ گیا ان کو کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون پاگل ہے جو ہمارے پڑوسن جس سے ہم کبھی زندگی میں نہیں ملے, ہم 8 سال سے یہاں رہ رہے ہیں, 4 سال سے رہ رہے ہیں, ہم نہیں ملے, یہ اندر پہنچ گیا. میں نے ایک دو کو کہا تو بھی آ جا, تو بھی بیٹھے, وہ بھی بیٹھے ہوئے بیچارے ڈرے ہوئے کہ بھئی یہ اسپینش ہے, کوئی کو رپورٹ نہ کر دے, کوئی یہ نہ کر دے, وہ کرنا. وہ ساری نے گانا وانا سنایا, میں بہت تالیاں والی بجائیں, خوش ہوا. میں نے کہا کہ بائی دا وے اگر اچھا مجھے وہاں وائی فائی کا راؤٹر نظر آیا. میں نے کہا اس کا مطلب مجھے وائی فائی مل جائے گا, وہاں وائی فائی نہیں تھا. آپ کے کام کی چیز.
تو میں نے کہا یہ سارے پاکستانی ہم نیچے رہتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے کھانا اوپر بھیجیں گے, بریانی بنا کے بھیجیں گے. کہتی روز خوشبو آتی, کبھی انہوں نے نہیں پوچھا. اچھا. میں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں, میں بھجواؤں گا, اور شرط ہوگی ہے. کہتی کیا؟ میں نے کہا کہ خالی ایک ڈش واپس نہیں آنی چاہیے. کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کو کچھ پکا کے واپس دینا پڑے گا, ایسے تھوڑی ہم کھانا دلائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم نے شیشے کے برتن لے کے اس میں کھانا پکوا کے ان کو دیا, ساتھ کوکا کولا کی بوتل دی. اور میں نے کہا بائی دا وے یہ وائی فائی کا پاسورڈ دے تو میں یہاں ٹھہرا ہوں, میرے لیے بڑا آسان ہے. اچھا لے لو. اس نے وائی فائی دے دیا. اب سارے بیچارے جو 8 نیچے رہ رہے ہیں سب کے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسے ہو گیا, کہ یہ تو اسپینش تو بہت خراب ہوتے ہیں, کسی سے بات ہی نہیں کرتے. آپ کو تو اس نے وائی فائی کا پاسورڈ بھی دے دیا, کھانا بھی لے لیا, کہتے بھر کے بھی دے دوں گی. کیا ہے یہ کمیونیکیشن, کانورسیشن, خوف کی ڈر. وہ 8 سال سے ان لوگوں کا پٹھا اوپر جا کے ہیلو کرنے کو تیار نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں برابر میں کیا ہے. پھر ایک کو پکڑ کے میں برابر والی گلی میں لائبریری تھی, وہاں جا کے کہا بھائی ہمیں اسپینش سیکھنی ہے, کیا کریں؟ کہتے ہیں کلاسیں ہوتی ہیں, آپ سیکھ لیں, فری ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ وہ اچھا تو لیکن یہاں فل ہے. میں نے کہا آپ وہ دیکھا نا پیچھے سے, دیکھا نا ہم نے کہا تھا ہم نہیں سیکھ سکتے. میں نے کہا اچھا ٹھہرو. میں نے کہا بھائی اور کہاں ہوتی ہیں؟ کہتے 4 گلی چھوڑ کے کال لائبریری, وہاں چلے, وہاں ہوتی ہیں. وہاں گئے, وہاں ایڈمیشن اگر آیا اس کا, کہ دیکھو بھائی ہو گیا تمہارا ایڈمیشن, اب تو پڑھ لو. ہم بس جو آپ کا سوال تھا کہ باہر جانا چاہیے, ضرور جانا چاہیے. اور کچھ لوگ زیادہ سکسیزفل ہو جائیں گے, جو کہ سیکھ جائیں گے. میرا تو انٹرسٹ اب نہیں ہے ان لوگوں میں. ایک جنریشن تباہ ہوگی ٹوٹل, وہ نہیں ٹھیک ہوتی. کیونکہ میں آیا تھا اس شوق میں ابھی بھی اسٹرپ میں کہ پرائم منسٹر کے ہاتھ تک چڑھ جاؤں کسی طرح, تو کہوں کہ بھائی ہر اذان کے بعد اذان دو, 2 لاکھ روپے مہینہ کمانا ہے, چیٹ جی پی ٹی کھولو, اس سے پوچھو کیسے کرنا ہے. فون کال کشمیر کی جگہ بولے ہاں بھائی 2 لاکھ روپے کما رہے ہو, نہیں کما رہے, چلو چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے پوچھو 2 لاکھ کیسے کمانے. سیکھو اور پیچھے لگ جاؤ اس کے, کمانا سکھا دے گی وہ تمہیں. آئی ایم ایف کے پیچھے, ورلڈ بینک کے پیچھے بک منگے بنے پھرتے ہو. پوچھ لو کیسے کمانے, نہیں آتا پھر پوچھ لو. ناراض تو نہیں ہوتے نا چیٹ جی پی ٹی. اب تو جیمنائی بھی کل سے آ گئی اردو میں, وہ آپ باتیں کرو اس سے. چیٹ جی پی ٹی ایسی لکھتی ہے ریحان بھائی, وہ تو انسٹال کرنا پڑتا ہے نا. جیمنائی میں تو آپ بٹن دبائیں, ٹڑنگ حاضر جن جی عالم پناہ, بتائیے کیا کروں. بھائی پوچھ لو, بھائی 2 لاکھ روپے کمانے, 5 لاکھ کمانے, کیا کروں پوچھ لو. وہ یہی نہیں پتا. اگر ویٹر کو یقین ہو 25,000 روپے تنخواہ والے کو کہ میں کر سکتا ہوں, تو پوچھے گا نا. یہی نہیں پتا عوام کو کہ بھائی میں پوچھ سکتا ہوں, نہ یقین ہے. اور ہماری حکومت للو بنی بیٹھی ہوئی ہے. میں جس سے ملا ہوں پچھلے 2 ہفتے میں, صرف ایک خواہش کے پیچھے, کسی طرح سے کان میں کسی گدھے کے پڑ جائے کہ یہ چڑھا دو, سوری گدھے نہیں, عقل مند کے پڑ جائے کہ یہ اب ایزی وے ڈسپرین ہے جس سے ہم اپنی پرابلم سے آتے ہیں. نہیں تو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے. ہارٹ اٹیک ڈسپرین ٹھیک کرتا ہے نا. یہ ڈسپرین 1 روپے کی ہے, ہارٹ اٹیک 5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. تو 5 لاکھ کے لیے سب جا رہے ہیں, ڈسپرین کوئی نہیں کھا رہا. ڈسپرین از اے آئی. ہماری ساری غلطیاں معاف ہیں پچھلے 75 سال کی اس اے آئی کی وجہ سے. ساری, پڑھایا نہیں, لکھایا نہیں, کوئی بات نہیں. یہ تو سنتی ہے, بولتی ہے, پشتو بولتی ہے, کہانیاں سناتی ہے, پڑھا کے چھوڑتی ہے, ناراض نہیں ہوتی. ہم نے اپنی اے آئی بنائی ہوئی ہے, اردو بولتی ہے ساری چیٹ جی پی ٹی, پوری چیٹ جی پی ٹی اردو میں کنورٹ ہوتی ہے. سارے پاکستان کا ایک سبجیکٹ پڑھاتی ہے, فری میں پڑھاتی ہے. نہیں کرتے. لائر بنا دیا, چلو بھائی لا کر لو, جو تمہیں کرنا ہے کر لو. نہیں پتہ لوگوں کو, بڑے ویسے فن خام بنے پھر رہے ہوتے ہیں, ہم یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. چلو تو اس لیے کرتے ہیں کہ کل مریں گے, اللہ پوچھے گا ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو, بتایا تھا نہیں بتایا تھا, تمہیں تو علم دیا تھا نا, تم بندے نے بتایا نہیں بتایا, اس لیے تڑپتے رہتے ہیں. بھائی کچھ سن لے جا کے, یہ حساب نہ دینا پڑے کہ بھائی ہم نے اپنے حصے کی کوشش نہیں کری تھی. پوری کوشش کر رہے ہیں. اللہ میں کے صاحب, وہ حضرت علی کے سامنے ایک صاحب گئے کہ بھائی کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا بھائی کھڑے ہو سکتے ہو, کھڑے ہو جاؤ. دوسری ایک ٹانگ اٹھا سکتے ہو, ایک ٹانگ اٹھا لو. دوسری ٹانگ اٹھا سکتے ہو, نہیں اٹھا سکتے. تو جو کر سکتے ہو وہ کر لو. بس تو میں وہ کرتا ہوں جو میں کر سکتا ہوں. مینٹل لمیٹیشن ہے, فزیکل لمیٹیشن ہے, جتنی کر سکتا ہوں کر رہا ہوں. سو ریحان بھائی, ہر شہر میں ایک انکیوبیشن سینٹر ہے, اتنی ساری. ایک خان صاحب کے حکومت میں ایک ویو آئی تھی ٹیکنالوجی کی کہ لوگ بات کر رہے تھے, چیزیں چل رہی تھیں. ہم ساری ٹرین آتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے, آتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے 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 دیکھتے, جب نکل رہی ہوتی ہے آخری ڈبہ رہ جاتا ہے, اس میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. سافٹ ویئر انڈسٹری از گون, فنشڈ. پاکستان سے, دنیا سے. اچھا. جس طرح سے جیسے ٹی وی انڈسٹری تھی نا,
گون. یہ سوشل میڈیا پہ آ گئی نا پبلک, تو آپ بہت سارے لوگ ابھی بھی انتظار, نہیں جی یہ تو ایسے ہی رہے گا, اچھا بھی رہے گا ایسے. پی ٹی وی تھا, اتنے سارے ٹی وی چینل ہے, پی ٹی وی کا کیا ہوا دیکھ لو آج کیا حال ہے. پی ٹی وی لیڈ کر سکتا تھا نا سب کو, نہیں کر سکتا, نہیں کرا. کتنا انفراسٹرکچر ہے ان کے پاس, نہیں کرا انہوں نے. اسی طرح سے یہ جو سافٹ ویئر انڈسٹری ہے, اٹ ول ناٹ لک لائک ہاؤ اٹ از ناؤ, اٹس گوئنگ ٹو ٹوٹلی چینج. میرا جو پرانا پروگرامر ہے وہ 1 مہینے میں سافٹ ویئر بنا رہا ہے, جو نیا پروگرامر ہے وہ 6 گھنٹے میں بنا رہا ہے وہی سافٹ ویئر. سارا اے آئی سے بیٹھ کے لکھتے ہیں. ہاں, بیکاز دا وے دے کوڈ از گون. ٹانگے کا زمانہ گیا, رکشے کا زمانہ آ گیا, رکشے کا زمانہ جائے گا, اوبر کا زمانہ آ گیا, اوبر کا زمانہ جائے گا, سیلف ڈرائیونگ کار آئے گی. جو پھنسا رہے گا, سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھا رہے ہیں. دیکھو میں نے پہلے بھی کہا, میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. تم میرے نہیں, تم نہیں پوچھو نا میرا کیا لینا دینا. نہیں, سافٹ ویئر پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں, تو آپ کے خیال میں اٹس آلریڈی obsolete. They shouldn't be taught like this. They should be taught in a different manner. Okay. Look, کوریا میں ہم نے پڑھا کہ 60s میں جب انہوں نے پروگریس کرنی تھی تو انہوں نے آرٹس ڈپارٹمنٹ بند کر دیا 10 سال کے لیے. انہوں نے کہا جی ابھی اکانومی خراب ہے, پہلے پیسے بنانے ہیں, پیسے آ جائیں گے پھر کریں گے جو کچھ کرنا ہے. میری ملاقات ہوئی جی آئی کے چیئرمین سے, غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کے. وہ بہت ہی سینئر ڈپلومیٹ ہیں, ڈپلومیٹ نہیں بیوروکریٹ ہیں, 4 صوبوں کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں. درانی صاحب ان کا نام ہے, میں آپ کو ان کا نمبر دیتا ہوں, ان کو بلا کے پوڈ کاسٹ کریں. تو وہ کہیں میں بیٹھا ہوا تو وہ آئے ہوئے تھے, تو میں نے کہا سر آپ, کہتے ہیں سر کراچی جانا ہے, پیسے ریز کرنا ہے, ایک اور ڈپارٹمنٹ بنانا ہے, کوانٹم فزکس کوانٹم کمپیوٹنگ کا ڈپارٹمنٹ بنانا ہے, 3 ارب روپے چاہیے. میں نے کہا سر $10 ملین بنتے ہیں, سلیکن ویلی چلتے ہیں, وہاں سے ریز کریں گے, آ جائیں گے پیسے. کہاں کراچی والوں کے ساتھ دماغ کھائیں گے آپ جا کے, ایک ہی پھیرے میں آدھے پیسے نکل آئیں گے. بات تو صحیح کہہ رہے ہو, کب جانا ہے؟ میں نے کہا جواب بولنے چلے آ دیں گے, میں آپ کو میں کنیکٹ کر دیتا ہوں ان کے ساتھ, میں تو نہیں جاؤں گا. نہیں آپ چلیں, آپ کو کرنا ہوگا, یہ کرنا ہوگا. میٹنگ جب ختم ہو گئی, کہانیاں ختم ہو گئیں, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کری کہ جناب علی آپ کے پاس 3,500 بچے پڑھتے ہیں, آپ 25 سال سے 30 سال سے پڑھا رہے ہیں, آج تک موٹر سائیکل نہیں بنا سکے, سائیکل نہیں بنا سکے, جوتے جو آپ پہنے وہ بھی امپورٹڈ پہنے ہوئے. جتنی اس کمرے میں چیزیں ہیں زیادہ تر امپورٹڈ ہیں. پہلے چھوٹی چیزیں بنا لیں, پھر کوانٹم کمپیوٹر بڑھا دیجیے گا. کیا ایمرجنسی ہے؟ پہلے اپنی چھوٹی چیزیں تو ٹھیک کر لو. غریب ملک ہے, زیادہ چھوٹے پرابلم ہیں. اپنی موٹر سائیکل کیوں نہیں بناتے ہم, اپنی گاڑی کیوں نہیں بنائی؟ چیز باہر سے آتی ہے, سمپل چیز نہیں بنائی نا. ابھی چشمہ بھی باہر گئے. جب ہم چشمہ نہیں بنا سکتے تو کوانٹم کمپیوٹر کیوں پڑھا رہے ہو؟ یہ باہر کا کیوں ہے؟ اس میں سالے میں ہے کیا؟ کنڈنسر مائک میں ایسی کون سی راکٹ سائنس ہے ہم یہ بتی نہیں بنا سکتے؟ کیا ہے کیا اس میں؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ کوشش نہیں کرتے. سارے جو ہیں بس جی پڑھنا ہے اور پتہ نہیں کیا کرنا ہے اور کیا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا, سب وی آر آل لاسٹ. اور اس لیے میرا تو دل خراب ہے. I don't want to explain to them, I don't want to talk to them. They're all smart people. Nobody's بدھو. Everybody knows کہ ہم بدھو کے پیچھے لگا رہے ہیں. Everybody knows. اسکول کا ٹیچر آگے بولتا ہے سر ہم کیا کریں, ہمیں پتہ ہے غلط کر رہے ہیں. پرنسپل بولتا ہے سر ہمیں پتہ ہے کیا کریں. میرے اسکول میں نا ہر روز تقریباً 10 لوگ آتے ہیں پچھلے 2 سال سے, 1.5 سال سے تو آتے ہی ہیں. ہر روز آتے ہیں اور ہر روز ٹیسٹیمونیل لے کے جاتے ہیں. زبردست اسکول ہے, زبردست سسٹم ہے, سارے اسکول میں یہ ہونا چاہیے. بھائی تو تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ کوریکولم میں فری دے رہا ہوں, اوپن سورس کر دیا ہے, جس کو جو کورس بھی کرنا ہے کر لو. ٹیچر ٹریننگ میں دینے کو تیار ہوں, ہر چیز دینے کو تیار ہوں. بھائی کر لو. ڈرپوک قوم ہے یہ, کوئی بہادر قوم نہیں ہے. انتہا سے زیادہ ڈرپوک قوم ہے. کیمرے پہ آتے ہوئے کتنی پھٹی سب کی. میرے شو میں تو آتے ہوئے زیادہ لوگ نہیں, ہر کیمرے پہ آپ کسی کے ساتھ فوٹو. بھائی صرف 5 سال پہلے تک کوئی سیلفی نہیں لیتا تھا. جب واقعی میں بالکل ویڈیو بھی نہیں بناتا تھا. ویڈیو تو بھول جاؤ, اتنا مشکل تھا ہم تک کسی کا انٹرویو کرنا, پٹانا پڑتا تھا باقاعدہ. اور مشکل میں جان کر کے رکھی ہے بس خواہ میں. تو زمانہ بدل گیا ہے, علم کی ویلیو ختم ہو چکی ہے, انٹیلیجنس کی ویلیو 0 کے قریب آ رہی ہے.
علم کیا کرتا ہے انسان کو؟ انٹیلیجنس، آئی کیو بڑھاتا ہے نا. انٹیلیجنس کی کاسٹ از ناؤ نیئر ٹو زیرو. There is no need for intelligent people anymore. What is needed is action-oriented people, communicative people, networked people. Intelligence is in your phone. ایک سیکنڈ میں آپ کو ہر چیز سالو کر کے دے دیتا ہے. کیا آپ اس کو ایکشنیبل کام میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ پلان تو بنا دے گا کہ آپ 1000 دکانیں کیسے بنائیں گے, 1000 پوڈ کاسٹ کیسے بنائیں گے, 1 ارب روپے کیسے بنائیں گے. اس کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا نا. وہ ایکشن لیتے ہوئے جان خراب ہوتی ہے. بس ایکشن نہیں لے سکتے. اور جو تھوڑی بہت لیتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں تھوڑی دیر میں. پھر محلے والے شور کرنا شروع کر دیتے ہیں, ڈرا دیتے ہیں. ہر آدمی ڈراتا رہتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے, نہ خود کرتا ہے نہ دوسرے کو. ایک آپ نے سنا ہوگا کہ نیچے پاکستانی نا نیچے کھینچ رہے ہوتے جہنم کی طرف, کھینچ نہیں رہے ہوتے. میرا یہ بلیف ہے کہ وہ بیچاروں کا لمٹ کھوپڑی اتنی ہے کہ آگے جائے گا تو نقصان ہوگا, اس کو بچا لو. وہ بچا رہے ہوتے ہیں تو نہ خود بھی جہنم میں آگ میں جل رہے ہیں, دوسروں کو بھی جلا رہے تھے. ان کا قصور نہیں. دے ہیو ناٹ سین دا ورلڈ. عبد الولی میرا رول ماڈل ہے. میں بار بار اس کو بولتا ہوں کہ تم وہ صحیح ٹیمپلیٹ جس کو کاپی کرنا چاہیے. کبھی زندگی میں اسکول نہیں گیا, ساری دنیا گھومتا ہے, سب سے بات کرتا ہے, بہادر ہے, جو دل کرتا ہے کرتا ہے. ایسا ہونا چاہیے نا انسان. یہ ہے انسان, آزاد انسان, جو چاہے کرو. ہر ایک سے ڈرتے رہو, ہر وقت ڈرتے رہو. یہ کیسی زندگی؟ آزادی ہے یہ تو آزادی نہیں ہے, یہ تو عجیب و غریب. ریان میں تو خود بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوں ٹو بی آنیسٹ. تو تم اپنے آپ پہلے تو اپنے آپ سے محبت کرو نا. تم اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتے. تم پریشان زیادہ رہتے ہو, دوسروں کے چکر میں رہتے ہو. رومی کا قول ہے, پہلے میں بہت عقل مند تھا, اب مجھ میں دانائی آ گئی ہے. اب دانائی آپ کے اندر جس دن دانائی آ جائے گی تو آپ دوسروں کی ابھی سوال ہی نہیں کریں گے کہ ہم معاشرہ کیسے ٹھیک کر رہے ہیں, لوگ ایسے کر رہے ہیں. بھاڑ میں ڈالو لوگ کو, تمہارے سے لوگوں کا حساب نہیں لیا جائے گا. تمہارے سے تمہاری رعیت کا حساب لیا جائے گا. وہ بیچارے وزیر اعظم کا مصیبت ہے کہ اس کو ساروں کے جواب دینا پڑے گا, تمہیں نہیں دینا پڑے گا. تمہارا کام یہ ہے کہ تمہاری رعیت میں فوراً تمہاری بہن, تمہارے بھائی, تمہارے دوست, تمہارے عزیز و قارب, ان پہ فوکس. اپنے کروڑوں پہ بناؤ نا, اپنے 28 کروڑ بناؤ. کیوں چکر میں پڑے ہو دوسروں کے؟ وائی؟ از نو ریزن. اس لیے کہ تمہاری ٹریننگ ہوئی ہے, تمہارے بچپن میں, تمہارے بیچ میں کہیں گھسا دیا ہے کہ یہ انیمی ہے, یہ خراب ہے, انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی. صبح ٹی وی کھولو نا, صبح شام تمہیں بتا دیتے یہ بھی خراب ہے, یہ بھی خراب ہے, یہ بھی خراب ہے, یہ خراب ہے. وہ گھس گیا اندر, اس سے جان چھڑا لو تو تم آزاد ہو جاؤ گے. ڈونٹ واچ ٹی وی. کچھ تو واچ کرتے ہو نا جو تمہارے اندر, تم آزادی نہیں لے پا رہے اپنے آپ سے, دوسروں کی فکر میں پڑے ہو. دس پوڈ کاسٹ شوڈ بی ہاؤ کین آئی بیکم اے بیٹر پرسن, ناٹ ادر پرسن, ناٹ معاشرہ, ناٹ پاکستان. Your job is not to change Pakistan. Your job is only one, to become the best person you can be for yourself and for others. اس میں پہلے اپنا گھر آتا ہے, پہلے اپنی گاڑی آتی ہے, پہلے اپنا اسٹوڈیو آتا ہے, پھر دوسروں کا آتا ہے. It doesn't come. You have to fix your priority. ہم اپنی ساری پرائورٹی ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم جب بھائی میرے پاس میں طاقتور ہوں گا تو کسی کو طاقت دوں گا نا. میں خود ہی کمزور ہوں تو کسی کو کیا طاقت دوں. ریحان بھائی, آپ کے سلیکان ویلی میں اتنے دوست ہیں, اتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں, وہاں پہ انٹرپرینورز ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو اسٹارٹ میں ایک بات کی نا کہ 25 کروڑ کا میں جب کسی کہتا ہوں نا, کچھ کو یقین نہیں, 28 کروڑ یقین نہیں آتا. 28 تو آپ کافی زیادہ کہہ رہے, 10 کروڑ پہ بھی لوگوں کو یقین نہیں آتا یہاں پہ. بھائی ایک کا بھی نہیں آئے گا, سب کہیں گے چونا لگانا. ہاں, اور تو یہ ہاں چونے کی بات زیادہ ہوتی ہے. تو دیکھو, جس نے کبھی دیکھا نہیں, سنا نہیں, سمجھا نہیں, اس کے لیے چونا ہوتا ہے. آج میں نے آپ کے سامنے کھانے کھائے ٹیڑھے میڑھے, آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. آپ اپنی آزادی دماغ کو دینے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کچھ ہوتا ہے. اس کے لیے تھائی لینڈ کا ویزا لگایا ہم نے نا, تھائی لینڈ جا کے بھی نہیں کھاؤ گے تم. او یار کدھر ہے یہ, کدھر لے کر آیا تم, ہمارا شنواری کدھر ہے. وہاں جا کے بھی 90% پاکستانی یہ کرتا ہے. یار کیا ہے یار, یہ کدھر آ گئی ہے. میں تو ایک فیملی کے ساتھ رہنے جا رہا ہوں وہاں پہ. تھائی لینڈ فیملی ہے, تھائی فیملی ہے. آئی تھنک کہ وہ تمہیں اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آئی ہوپ کہ یو ڈونٹ گیٹ اکاموڈیٹڈ. کیونکہ سو جو آپ کے گروتھ میں جو آبسٹیکل ہے نا, وہ ساری چیزیں ہیں جو نہیں. یار اپنے آپ کو چیلنج کرنا سیکھو.
جس سے کراہت آ رہی ہے ادھر ہی جانا ہے, اب تو کرنا ہے, کیوں نہیں کروں میں, بس اس کو توڑو. پھر مینٹل لمیٹیشن, کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی, گدائی ہے یہ, پھر اس میں 28 کروڑ کا بویا جا سکتا ہے. امریکہ میں 28 کروڑ از $0. $1 ملین کا تو سلیکن ویلی میں اپارٹمنٹ آتا ہے, گھر بھی نہیں آئے گا. کسی کام کے نہیں $1 ملین. یہاں ہے $1 ملین, وہ بھی گاؤں میں چلے جاؤں گا تو اچھا گھر مل جائے گا. 28 کروڑ کا تو میری گلی میں تو نہیں آتا. تو 28 کروڑ از فرسٹ آف آل ناٹ اے بگ نمبر, بٹ فار اے نارمل پاکستانی اٹس اے گڈ نمبر. آپ ڈیسنٹ گھر لے سکتے ہیں, بیریڈون میں گھر آ جائے گا, ڈیسنٹ گاڑی آ جائے گی, ورلڈ ٹرپ لگ جائے گا, حج عمرہ ہو جائے گا. 99% بچوں کے یہ خواب ہوتے ہیں جب پوچھتے ہیں ہاں بھائی اللہ دین کا چراغ دے دوں تو کیا مانگو, سر فیملی کے ساتھ حج عمرے پہ جانا ہے, عمرہ ہو جائے کسی طرح بس. یہ ان کی ٹوٹل زندگی کا اثاثہ ہے. ورلڈ ٹرپ بھی نہیں ہے, گھر بھی نہیں ہے, حج عمرہ حج بھی نہیں ہے, وہ عمرہ آ جائے کسی طرح سے. تو میں چاہ رہا ہوں آپ کو اپنے کوئی دوستوں کو مینشن کریں وہاں کے, یور کلیگس سلیکان ویلی کے, جن کے کوئی اسٹارٹ اپس ہوں, کوئی انہوں نے اپنی کمپنیز بیچی ہوں یا بنائی ہوں, ان کی کوئی. تو نہیں امیجن کرا سکتے نا ایک آدمی کو. میں اچھا بتائیں ڈورین کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ کھایا نہیں میں نے کبھی. پھر بادشاہ ہے فروٹ کا, آپ کہتے ہیں مجھے فروٹ پسند ہے. اب جا رہے ہیں آپ تھائی لینڈ, ڈورین ٹرائی کیجیے گا, آپ دیکھ کے پہلے ہاں یہ ویسے انداز تو تھائی لینڈ والوں کا تھا, اس طرح آپ نہیں کیا نا ریئیکشن. کول ہے. جا کے کہنا الوئے کھپ بہت مزے کا ہے. اچھا الاؤ کھپ بہت مزے کا, اس کا الوئے الوئے کھپ. کھپ از ہر چیز میں کھپ ڈالتے ہوں, ہر چیز کے آگے میں کھپ لگا دو تو مرد ہو. اچھا کھا لڑکی ہے. اچھا الوئے کھا لڑکی, الوئے کھپ مرد. الوئے میں نے مزے کا ہے. صحیح ہے, I'll try. میں جاؤں گا تو مطلب میرا فیوریٹ فروٹ ہے. بہت مہنگا ہوتا ہے, اٹس فینٹاسٹک. مینگوسٹین کھانا, مینگوسٹین کوئین آف فروٹس ہے. مینگوسٹین مینگو از نتھنگ ٹو ڈو ود مینگو. اچھا اوکے. مینگوسٹین نام ہے اس کا, لیکن اٹس دا کوئین آف فروٹس, آل فروٹس, اینڈ اٹس ریئلی ریئلی ڈیلیشیس. اور اندر سے جب تم دیکھو گے تو لہسن لگے گا. اچھا. اور کھاؤ گے تو لیچی لگے گا, لیچی جیسا کھٹی لیچی. اچھا. اینڈ اٹس امیزنگ فروٹ. اور جو وہ ہے ڈورین ہے, وہ اس کا اپنا ہی فلیور ہے, کسٹرڈ کی طرح ہوتا ہے, سڑے ہوئے کسٹرڈ کی طرح. تو ریحان میں کلچرل شاکس کا بتائیں, پہلے جب آپ گئے. کلچر شاک تھائی لینڈ میں بہت لگے گا. تو میں ایک دفعہ بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوا تو ایک لڑکی ہاتھ میں تھیلی میں بیٹھی ہوئی چل چٹے کھا رہی تھی. اب چل چٹے کھا رہی ہے تو میں اس کو, میری آنکھیں پھٹنا شروع ہوئی. چل چٹے کاکروچ, اوکے, اسپائڈرس, کاکروچ, ورمس, یہ سب بڑے آرام سے کھاتے ہیں. تو وہ کھا رہی ہے, میں اس کو گھور رہا ہوں, اس نے لیا میرے منہ میں تقریباً ڈال دیا. میں نے چیخ ماری, کیا کر رہی ہے بھائی, مروائی. اچھا ٹھیک ہے نا, تو ہم تو نہیں کھاتے کاکروچ, ہم تو کاکروچ دیکھ کے چیخ مارتے ہیں. یس, وہ مزے لگتے ہیں, کاکروچ کھاتے ہیں. تو یہ کلچرل شوق بہت بڑا ہوگا. فراگس کھانا وہ عجیب سا لگے گا. اپارٹ فرام فوڈ, تھائی لینڈ میں تو صبح شام کلچر شوق ملے گا. یہ پرسنل ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے. تھائی لینڈ از این امیزنگ پلیس. اچھا. اور کوئی جج نہیں کرتا, بہت کم لوگ جج کرتے ہیں. ایکچولی جج کر رہے ہوں گے تو آیا کر رہے ہو, تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا جج کر رہے ہیں نہیں کر رہے. اچھا. کرتے ہیں جج, لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا, کیونکہ تھائی لینڈ میں سب ٹوٹی پھوٹی انگریزی بول لیتے ہیں. یو ڈونٹ ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ تھائی. اچھا. اور اٹس اے ونڈرفل پلیس, ریئلی ہیون. ہمارا تو ایکچولی کچھ دوستوں کا ری یونین ہے, وہاں پہ آ رہے ہیں. ایک ٹرکی سے آ رہا ہے, ایک ملیشیا سے آ رہا ہے. اٹس اے ویری ویلکمنگ کنٹری نا, ہر ایک کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹرانسجینڈر آپ کو ہر تھوڑی دیر کا نظر آئے گا. بہت لڑکیوں سے خوبصورت مرد ہوتے ہیں, مطلب لیڈی بوائز ہوتے ہیں. لیڈی بوائے, یس. آئی مین آپ دیکھ کے کہیں ارے مائی گاڈ سیریسلی یہ لڑکا ہے, یہ لیڈی بوائے, او مائی گاڈ کیا ہو رہا ہے. آپ سر ہلانا پڑے گا آپ کو, کیونکہ وہ اتنی کام میک اپ ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ لڑکی بیچاری میک اپ نہیں کرتی. اچھا. ہماری تو خیر میک اپ ہماری بھی نہیں کرتی ویسے. ہماری اربن کلاس تھوڑی یوزڈ ہے میک اپ کے ساتھ, لیکن اتنا میک اپ تھائی لینڈ والی لڑکیاں نہیں کرتی, تو وہ عجیب عجیب سی لگ رہی ہوتی ہیں.
چینچاں پوٹے عجیب سی لگ رہی ہوتی ہیں. بٹ یہ جو وہ لیڈی بوائے ہوگا وہ تو خوب میک اپ کیا ہوا ہوگا, اس کی ساری چیز بھویں بھی ٹھیک ہوں گی, اس کی بالکل لگے گا لڑکی, آپ یقین ہی نہیں کر سکتے کہ یہ لڑکا ہے, لیڈی بوائے ہے. تو دیٹس اے ہیوج شاک. خاص طور پہ کچھ ایریاز میں بہت سارے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کہاں آ گئے ہوں بھائی میں. دیٹ فرسٹ ٹائم آئی سو ان سنگاپور, تو آئی واز شاکڈ. میری بیوی ساتھ تھی, وہ بھی شاکڈ کہ بھائی کیا ہے یہ, پتہ نہیں کیا ہے بھائی. دنیا کے مختلف رنگ. ہاں, دنیا میں اتنے رنگ ہیں کہ یو ول نیور نو کتنا گھوم لو. میں 86 تو گھوم چکا ہوں, اور میں بھی ٹچ اینڈ گو والی کی طرح ہی ہوں زیادہ تر میں. تو وہ ٹچ اینڈ گو میں تو آپ نہیں سیکھتے, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میری خواہش تھی 10-15 سال پہلے کہ میں ہر جگہ جا کے نا مہینہ 2 مہینہ رہوں. یہ لازمی ہے. پھر سمجھ آنا شروع ہوتا ہے, سمجھ شروع ہوتا ہے, آتا پھر بھی نہیں ہے. تو یو کانٹ ریئلی. میں امریکہ بہت رہا ہوں, بہت گیا ہوں, بہت دوست ہیں, بہت ہیں, لیکن میں امریکہ کو نہیں جانتا. میں پاکستان کو نہیں جانتا آج تک, چھوڑو امریکہ کو. اتنا گھوما ہوں, اتنے لوگوں کو جانتا ہوں. اب ایک پشتون الگ, پوری دنیا الگ ہے, سرائی کی ٹوٹل دنیا الگ ہے, ٹوٹل دنیا الگ ہے, کھانے الگ, زبان الگ, سوچ الگ, مسکرانے کا طریقہ الگ, مسکرانا الگ, عجیب بالکل ہی الگ ڈیزائن کے لوگ ہیں. تو کیا جانیں گے ہم, کچھ بھی نہیں جان سکتے. اتنی سی تو زندگی ہے, پانی مطلب بلبلے جیسی پوری. اگر آپ میرے خیال سے مہینہ بھی گزاریں گے نا تو پوری دنیا میں ہر شہر میں آپ کی زندگی نہیں, آپ رہ بھی جائیں گے تو جتنے انسان ہیں اتنے ڈیزائن کے ہیں. ہاں, آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ We are 6. تو 6 کے 6 ایک ڈیزائن کے ہیں. نہیں تو پھر آپ کیا جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں جانتے. اپنے بھاگے بھائی کو بھی نہیں جانتے ہوں گے آپ پوری طرح سے. تو پھر آپ کیا جانتے ہیں؟ اپنے آپ کو جانتے ہیں؟ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے, دوسرے کسی کو. مڈ لائف کرائسس سے گزر رہے ہیں. اچھا, مڈ لائف ہو گئی اب کی؟ ابھی سے مبارک ہو. ہاں, 40 میں ہوتی ہے بھائی جان وہ. نہیں, ہمیں تھوڑا سا جلدی ہو گئی ہے. اصل میں 40 کا جو پیرامیٹر تھا نا ریان میں, یہ ان لوگ کے لیے تھے جن کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسیس نہیں تھا. جب پتہ چلے گا. اچھا, تو کیسے ہوتی ہے مڈ لائف کرائسس, لائک ہاؤ وڈ یو ڈیفائن اٹ؟ پہنچ جاؤ پہ پتہ چل جائے گا. آپ تو گزر چکے ہیں نا اس سے. یو ہیو ٹو گو تھرو اٹ. میں تو مڈ لائف کرائسس میں نہیں گزرا. نہیں, 40 سے آپ نے جمپ مارا ڈائریکٹ 50s میں, یا 40 سے کرائسس آنا ضروری ہے سب کو. مڈ لائف آ گئی, کرائسس تو نہیں آ رہی. یو مسٹ ہیو سین یور فرینڈز اور فیملی میں کہ یہ کیا ہوتا ہے. ہاں, مڈ لائف کرائسس. ناٹ سو مینی. ہمارے ملک میں اتنا مڈ لائف کرائسس نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ آزاد ہی نہیں. کھوپڑی کہاں آزاد ہے بھائی, سب بندے ہوئے ہیں. آزاد لوگوں کو آتا ہے مڈ لائف کرائسس, بندوں کو نہیں آتا. ہم سب ایک دوسرے کے غلام ہیں. ہماری جو سوسائٹی ہے وہ غلام سوسائٹی ہے, بندے ہوئے ہیں. یہاں مڈ لائف آتا بھی ہے تو چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے, گولی کھاتا ہے, اسکرین کے بیٹھ جاتا ہے آرام سے. ہی ہیز ٹو لیو فار ادر پیپل, وی ڈونٹ لیو فار آور سیلف. یہ وہاں آتا ہوگا جہاں اپنے لیے جیتے. ریحان, is there anything that you want me to ask and you think that we should discuss, please? Actions. بہت ٹائم ہو گیا باتوں کا. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. کچھ کر جاؤ, اپنے زندگی کا کوئی گول بناؤ, بڑا گول بناؤ. آپ نے پوچھا 28 کروڑ کیسے آئیں گے؟ پیسہ ویلیو دینے سے آتا ہے. پیسہ بائی پروڈکٹ ہوتا ہے کسی ایکشن کا. ٹھیک ہے, آپ کی پوڈ کاسٹ اگر سے کسی کو اگر ویلیو مل رہی ہے تو وہ آپ کو امیر بنا دے گی. اگر اس کو ویلیو نہیں مل رہی, ویلیو لیس بھی ہو سکتی, زیادہ ویلیو دو گے تو زیادہ لوگ دیکھیں گے, زیادہ امیر بنا دے گی. کیسے بنائے گی وی ڈونٹ نو. قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے ہم سوچ نہیں سکتے. اور یہ میں نے اپنی زندگی بھر اپنایا ہے. جب بھی میں نے کوئی بزنس کرنے کی کوشش کی ہے, پلان بنانے کی کوشش کری ہے, ہمیشہ فیل ہوتا ہے. وہ بزنس جو میں بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہوں کبھی پیسے نہیں دیتا, اور جو میں بغیر سوچے کرتا ہوں وہ پیسے دے دیتا ہے. اب اس کی کیا لاجک ہے یہ اوپر والے کو ہی پتہ ہے. مرنے کے بعد پوچھوں گا, ہاں بس کیا حل کر کے کیا ہے, تم کیا کیا ہمارے ساتھ. ویلیو دیں اپنے آپ کو. آپ کے ملک میں بے شمار مسائل ہیں. ایک اپنے لیے کوئی والا سلیکٹ کریں, اس پہ کام کریں. 18 منٹ منیمم روز پہ کام کریں. دیٹ مینس کہ آپ سال میں بہت آگے نکل جائیں گے, دوسروں سے بہت آگے نکل جائیں گے. 18 منٹ پر ڈے منیمم کریں تو آپ جو ہے نا جیولن تھروور اچھے بن جائیں گے. کیونکہ جو فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ آتے ہیں نا وہ سیکنڈوں سے آتے ہیں. تو یہ نہ کہیں کہ وہ یہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے. ہم نے صرف تھوڑا سا اچھا ہونا ہوتا ہے.
ہمارے ملک میں تو معیار اتنا لو ہے کہ تھوڑا سا بھی اچھا ہو جائے تو بہت اچھے ہو جاتے ہے نا. تو تھوڑا سا اچھا ہونے کی ضرورت ہے ہر چیز میں, چاہے روٹی کی دکان ہو, چاہے آپ پان بیچتے ہوں, چاہے آپ چائے بیچتے ہوں, چاہے سموسہ بیچتے ہوں, چاہے چڑے بیچتے ہوں, چاہے تکے بیچتے ہوں, تھوڑا سا اچھا ہو جاتے ہیں تو کوالٹی, لوگ مشہور ہو جاتے ہیں, سوشل میڈیا موجود ہے, مارکیٹنگ کریں, بیچیں. اور دوسرا بڑا سوچیں. کل میں ایک صاحب سے ملا, انہوں نے کہا کہ میرے 27 سال سے میں پلاؤ بیچ رہا ہوں. میں نے کہا کتنی دکانیں؟ کہتے ہیں 2. میں نے کہا 2000 کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں 2000 کیسے ہو سکتی, میرے 2 بچے ہیں. میں نے کہا باقی دنیا, میں نے کہا باقیوں کو اڈاپٹ کر لیں. تو کہتے ہیں بڑا مہنگا آتے. میں نے کہا دیکھیں 500 آسان ہے بنانا, 5 بنانا مشکل ہے. کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا دیکھو بھائی, جو آدمی 500 دکان چلا سکتے ہیں وہ آتا ہے 10 لاکھ روپے کا, بلکہ شاید 20 لاکھ کا آتا ہو. اور جو آدمی 500 دکانیں چلا سکتا ہے اس کو ہائر کر لو, اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو, بنا دے گا 500 دکانیں. تمہیں کیا آفت پڑی, خود کرو. تمہیں نہیں آتا, تمہیں تو پلاؤ اچھا بنانا آتا ہے, بیچنا نہیں آتا. بیچنا الگ کام ہے, بنانا الگ کام ہے. سو یاد رکھو کہ ہمارے ملک میں ابھی تک کوئی روٹی کی فرینچائز نہیں ہے. ڈان بریڈ کی ہے, بریڈ آپ دوسرے برانڈ کا کھا رہے ہیں, روٹی نہیں کھا رہے. کھا لو یار, برانڈ کی بناؤ. پان کا برانڈ نہیں ہے. چائے برانڈ کی پی رہے ہو تو روٹی بھی برانڈ کی کھا لو. برانڈ کی روٹی میں کوالٹی اچھی ہو جائے گی, پرائس گر جائے گی. پانی برانڈ کا پی رہے ہو, ٹھیک ہے نا. کوانٹٹی سوچو, 250 ملین کا ملک ہے, اس میں سے 10 ملین کو سروس دو گے تو ارب پتی بن جاؤ گے. ہیوج نمبر. کچھ بھی چائے بنا لو, کچھ بھی بنا لو, 10 سال دو ہو جائے گا. اور جتنے پرابلم اس ملک کے ہیں سب سالویبل ہیں, ساری دنیا سالو کر چکی ہے. آپ کو تو صرف کٹ کاپی پیسٹ کرنا ہے, تھوڑا ہلکا پھلکا کلون کرنا ہے بس. 10 سال لگیں گے, لیکن 3 سال بھی لگ سکتے ہیں, 5 بھی لگ سکتے ہیں, 10 بھی لگ سکتے ہیں, 20 بھی لگ سکتے ہیں, لیکن سالویبل پرابلم ہے. سویڈن کے ہر چوتھا آدمی نے مائیگریشن کی تھی 100 سال پہلے سویڈن سے, ٹھیک ہے. آئرلینڈ میں قحط پڑا تھا, ہر دوسرا آدمی مائیگریٹ کر گیا تھا. تو یہ جو مائیگریشن ہے جہاں ہو رہے ہیں لوگ, ہونے دو, کوئی بری بات نہیں ہے. ہمارے پاس بہت لوگ ہیں, 10-20 ملین بھی چلے جائیں گے تو بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑ جائے گا. 10-20 ملین کا کیا مطلب ہوا؟ 10-20 ملین بہت لوگ ہوتے ہیں, صرف لاکھ جاتے ہیں تو لوگوں کی ہوا خراب ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اگر تمہارے سامنے پلیٹ ہے, اس میں 25 تکے رکھے ہیں, اس میں 2 تکے کم ہو جائیں گے تو 23 رہ جائیں گے. تمہارا پیٹ الحمدللہ پھر بھی بھر جائے گا, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو کروڑوں لوگ نہیں دنیا بدلتے, گنتی کے لوگ دنیا بدلتے ہیں. تو ان گنتی کے لوگوں میں شامل ہوں, کوئی بڑا گول بنائیں اور اس پہ روزانہ 18 منٹ کام کریں, 1 گھنٹہ کام کریں, 2 گھنٹہ, جتنا کام کریں گے. میں نے کوئی چھوٹا گول تو نہیں سامنے رکھا نا, میں کہہ رہا ہوں میں ہر بچے کو کروڑ پتی بنانا چاہتا ہوں, لکھ پتی بھی نہیں. لکھ پتی تو آسان ہے, میں کہہ رہا ہوں میں نے گول دیا نا, آپ نے تو نہیں کہا 28 کروڑ بنانا سکھا دیں. میں اپنے گلے خود دے رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں چھوٹا کام ہے, یہ بھی آسان ہے. تو میں اپنی ذمہ داری لے رہا ہوں, اپنا ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں, اپنی آرٹ کر رہا ہوں. کسی کو کیا تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے, میرا کیا پرابلم ہے. میں کسی کی اجازت لے کے بات کر رہا ہوں نا, کسی کے والد کو بتا رہا ہوں, والدہ کو بتا رہا ہوں, ایگریمنٹ سائن کرا رہا ہوں, بتا رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں, ہر چیز پبلک کے سامنے کر رہا ہوں, کچھ چھپ کے تو نہیں کر رہا میں. اور یہ کہہ رہا ہوں آپ بھی ٹرائی کر لو. یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے, یہ تو پتہ ہے, یہ تو کنفرمڈ ہے کہ جو ہم میٹرک کرا رہے ہیں, انٹر کرا رہے ہیں, MBA کرا رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 40,000 کی نوکری ملتی ہے. دس ڈزنٹ پیز دا بل. یہ تو طے ہے نا کہ یہ طریقے میں کچھ گڑبڑ ہے, تو اس طریقے کو بہتر بنانے کے لیے جو کر سکتے ہو کرو. کیوں فالو کر رہے ہو غلط طریقے کو؟ فرسٹ پرنسپلز میتھڈالوجی ہوتی ہے کہ آپ آج کے حساب سے ری اسٹرکچر کرتے ہیں, ری تھنک کرتے ہیں اس پرابلم کو جو پرانی ہے. آج کے دور میں انفارمیشن کا طریقہ ریٹریول کا فرق ہے, تو اس کو استعمال کرنا, کنزیوم کرنا, اس کو پروسیس کرنا. انفارمیشن کیوں حاصل کرتے ہیں؟ کہ پرابلم کو سالو کر سکیں. تو پرابلم کو سالو کرو, میک اے گول, دیٹس اٹ. اینڈ دیٹس دا اونلی میسج آئی ہیو. کہ پہلے میں بہت عقل مند تھا, سارے جہاں کو بدلنے کی کوشش کرتا تھا, پھر تھوڑی سی دانائی آ گئی تو خود کو بہتر کرنا شروع کر دیا. جب آپ خود کو بہتر کریں گے آپ کے انرجی لیول چینج ہو جائیں گے, آپ کے پاس کن کی طاقت اور بڑھ جائے گی. کن کی طاقت آپ میں ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی روح بھوکی ہے, تو کن کی طاقت آج بھی آپ کے پاس ہے. آپ سوچیں گے اور ہو جائے گا. لیکن آپ کا جیسے جیسے انرجی لیول بڑھے گا آپ کی فریکوینسی چینج ہوگی. اب آپ سوچیں گے اور چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی.
لیکن اس تک کمپلین کرنے سے, لوگوں کو برا کہنے سے, لوگوں کو بھاشن دینے سے یہ نہیں ہوتا. جتنے بھی گرو بھائی ہیں وہ چھت پہ جاتے ہیں, وہ پہاڑ کی چوٹی پہ جاتے ہیں, میڈیٹیشن کرتے ہیں, ان کے کام ہو جاتے ہیں, پتھر بھی اڑ جاتے ہیں, ہاتھ کرتے ہیں, دروازے بھی رک جاتے ہیں, سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. اپنے آپ پہ کام کرنا ہے, اپنی فریکوینسی چینج کرنی ہے کہ آپ خدا سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر کے کہہ سکیں باس ہیلو یہ کام کروا دیں. اتنے لوگوں کو کہہ جا رہے ہیں, اللہ سے نہیں کہہ رہے. ڈائریکٹ کہو باس سے بس یہ کرانا ہے, ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے کس پہ کام کرنا ہے؟ میڈیٹیشن خود کرنی ہے, جھوٹ خود نہیں بولنا ہے, کمپلین خود نہیں کرنی ہے, برا دل میں دوسرے کے بارے میں نہیں سوچنا ہے, برائی کو دیکھ کے معاف کر دینا ہے. یہ ساری کسی کو بھاشن دینے سے تو نہیں ہوں گے نا, یہ تو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں. اپنے اوپر آپ امپوز کریں گے, اس سے آپ کی انرجی چینج ہوگی, اس سے چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. دس از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو لرن ایٹ 10. میرے مولوی صاحب آتے تھے, کہتے تھے کہ جی وہ پیر صاحب تھے, بڑے صاحب تھے, وہ یوں سوچتے تھے اور یوں سوچتے تھے تو چیز ہو جاتی تھی. یہ نہیں بتایا کیسے ہوتا. کہتے نہیں میں نہیں, یہ تو بڑے مشکل کام ہوتا. میں نے کہا اچھا مشکل کام بتا دو. ان کو خود ہی نہیں پتا تھا, انہوں نے بتایا نہیں آج تک کہ کیسے. اب جا کے کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے کہ لا آف اٹریکشن نہیں, لا آف اٹریکشن نہیں ہے, دس از مچ بگر دین دیٹ. ریڈ ڈیوڈ ہاکنگس. اوکے ٹھیک ہے, اگر آپ کو سمجھنا ہے ریڈ ڈیوڈ ہاکنگس, ریڈ اس کی کتاب ہے بہت اچھی, پاور ورسز فورس. تمہارے لیے ایڈوائس ہے. اوکے میرے لیے تمہارے لیے ایڈوائس ہے, تمہارے جیسے جوانوں کے لیے جو تڑپتے رہتے ہیں کہ ملک ٹھیک ہو جائے, تم تڑپتے رہتے ہیں کہ انصاف مل جائے. دیر از نو سچ تھنگ ایز انصاف. اگر انصاف کائنات کو کرنا ہوتا تو کسی کو غریب پیدا نہیں کرتی. اٹس آل اے پروسیس. یہ امتحان گاہ ہے نا, تو غریب کو غریب پیدا کر کے امتحان کر دیا, امیر کو امیر پیدا کر کے امتحان کر دیا. یہ امتحان گاہ ہے. تو آپ اس امتحان گاہ سے بچے جا رہے نہیں, اس کی ناانصافی ہو رہی ہے, اس نے ناانصافی کر دی. بھائی تو وہ اپنا خود بھگت لے گا نا, تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ہم تو کائنات سے کمپلین نہیں کر رہے ہو کانسٹنٹلی, انسانوں سے کر رہے ہو. انسان سے جب آپ کمپلین کرتے ہیں تو آپ کی پوری جسم کی انرجی خراب ہو جاتی ہے. آپ کی جسم 90-80% پانی ہے, آپ کی پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے. دا مومنٹ یو تھنک اباؤٹ اے کمپلین, آپ کی باڈی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. کل ایلومنائی کر کے ایک صاحب ہیں برازیل کی, ایک پوری ویڈیو ہے. آپ نے ڈاکٹر ایموٹو کا تو نام شاید سنا ہو. یس. کہ وہ جو پانی کے اوپر اس نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا نا, تو اس آدمی نے ایلومنائی کر کے برازیل میں پانی ڈالا. اس نے کیا کیا کہ لوگوں کو کہا آپ صرف سوچیں, لو سوچیں, لو محبت, اور پھر اسموک چھوڑی اور اس کو ریورس کیا, اس کی فوٹوگرافی کو ریورس کیا اور اس کے اندر کرسٹلز بننا شروع ہو گئے تھے. سو جسٹ بائی تھنکنگ ہماری انرجی ریڈیشن چھوڑ رہی تھی, نیگیٹو یا پازیٹیو, ہیٹ اینڈ لو کے درمیان کی. اس کے پوری اس کی ویڈیو پڑی 4 منٹ کی اس کے چینل پہ. یو کین واچ اٹ, یو کین اسٹڈی اٹ. پلیز ڈو لیٹ می نو اینڈ آئی ول پٹ ان دی ڈسکرپشن. برازیلین ایک فوٹوگرافر ہے, برازیلین فوٹوگرافر, ایلومنائی فریکوینسی. آپ گوگل کر لیں, چیٹ جی پی ٹی کر لیں, نکل آئے گی. صحیح ہے. کل پرسوں میں نے شیئر بھی کی ہوگی. اٹس آل ان یور ہینڈ. اپنے آپ کو سلو کرو, اپنے نگیٹیوٹی کم کرو, لوگوں کے بارے میں دیکھو. بچھو کا کوئی کام ہوگا. میں آپ کو ایک اور آخری بات کرتا. آپ تھک گئے ہو یا نہیں آئی ایم فائن. مجھے تو آپ کا ہے کہ مجھے میں پھر صبح سے نکلیں تو میں 2-3 مہینے پہلے میں ایک جگہ گیا, ہیوج سینئر فیکلٹی تھی وہاں پہ. مجھے جج صاحب تھے ریٹائرڈ, انہوں نے ایک اور ان سے ملوایا, آئی جی پولیس لاہور ریٹائرڈ. انہوں نے بتانا شروع کیا میں یہ کرتا تھا, میں یہ کرتا تھا. انہوں نے کہا میری جاب یہ تھی, آئی ایم کوٹنگ, کہ جو اچھا کام کرے اس کو بند کر دوں. کیوں؟ ابھی کیوں نہیں پوچھا میں نے. اور جو حکومت کے افراد ہیں ان کی مدد کروں. دیٹ واز مائی جاب اسائن ایز این آئی جی پولیس. میں نے کہا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں بیٹا آپ مرضی ہے کرتے رہیں, لیکن میرا خیال ہے چلے جائیں چھوڑ کے ملک کو. اچھا, ان کی باتوں سے نا پورا میرا جسم ایسا تھا کہ مجھے کڑوا ہو گیا. مطلب میری طبیعت خراب ہو گئی, ہونا شروع ہو گئی جب انہوں نے اس طرح کی بات کی نا کہ آئی جی پولیس کہہ رہا ہے کہ میری لا نہیں پروٹیکٹ کرنا.
اچھے لوگوں کو روک دینا, اور جو برے ہیں یا پولیٹکس میں ہیں یا سینئر ہیں اور ان کو کسی بھی طرح پروٹیکٹ کرنا, یہ میری جاب تھی. یہ آئی جی پولیس کی تو یہ جاب نہیں ہونی چاہیے نا. ہم تو نہیں سمجھتے, ہم تو سمجھتے بھی پولیس ہے, پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی. ہاں. سو میرے 2 دن بہت خراب گزرے. اس کے بعد آف کورس مطلب ایک آدمی سینئر آئی جی پولیس کہہ رہا ہے کہ جی میرا کام ہے آدمیوں کو بند کر دینا, تو آپ کیا. شکر ہے میں 2 سال پہلے ان کے ریڈار میں نہیں, آپ کو تو یہی لگ رہا ہوگا نا. نہیں اینی ویز خیر میں وہاں سے نکلا, اور 2 دن کے بعد یا اسی دن اگلے دن میں مجھے دعوت آئی کہ ایک اور انسٹیٹیوٹ ہے, علی انسٹیٹیوٹ آف ٹیچنگ, میں وہاں گیا. شاید وہ 8 بلین روپے کی جگہ ہوگی, اف ناٹ مور, شاید زیادہ کی ہو, 8 ایکڑ جگہ ہے, زیادہ ہی کی ہوگی. مین فیروز پور روڈ عارفہ کریم کے سامنے. میں نے کہا واو واٹ اے اسپیس, واٹ اے وینیو, واٹ اے پلیس. میں اندر گیا, دیکھا تو وہاں پتہ چلا سید بابر علی نے وہ بنائی ہے. سید بابر علی معلوم ہے کون ہے؟ یہ تو ظلم ہے نا کہ تمہیں سید بابر علی کا نہیں پتا. آئی شوڈ گوگل ہم. سو بابر علی صاحب میڈ نیسلے پیکیجز, روز پیٹل, اچھا پیکیجز مال, پیپر میلز, لمز یونیورسٹی اینڈ گاڈ نوز واٹ. یہ والے بابر علی, ان کی شادی میں امریکہ کا پریزیڈنٹ آیا تھا بیک ان دا ڈے. تو جب میں نے وہ دیکھا تو مجھے یاد آیا اوکے, ایک تو واجی صاحب تھے اور ایک یہ آدمی ہے, تو میں نے کون سا بننا ہے؟ آف کورس سید بابر علی. آف کورس جو بھی سن رہے ہو گیا پاجی آئی جی پڑھا رہے ہیں, ٹیکا شیکا بھی کوئی چیز ہوتی ہے جی ساڑھے رانا نے ٹیکا ضروری ہے بھائی, اس کے بغیر زندگی پہ تو یہ آپ نہ کہیں کہ آف کورس, دیر از نو آف کورس. جو بھی ہے وہ ویسا ہی رہے گا. اس نے اپنی ڈسٹنی میں جاننا ہے, تو کسی نے رات بننا ہے, کسی نے صبح بننا ہے. بغیر رات کے کوئی صبح نہیں ہوتی, بغیر بخار کے کوئی صحت نہیں ہوتی. کسی نے ڈینگی کا مچھر بننا ہے, آپ کو سکھانے کے لیے کہ اللہ بھی کوئی چیز ہے. وہ آپ کو مچھر سے مارتے تھے. مچھر سے کون کون مرا ہے؟ سکندر اعظم مچھر سے مر گیا, اس نے پوری دنیا فتح کر لی, ایک طرف مچھر بیچارے کو نہیں فتح کر سکا. تو اللہ نے بھی تو اپنی شان دکھانی ہے نا. تو وہاں جا کے پھر مجھے تسلی ہوئی, اچھا بھائی جان آئی جی صاحب کی ضرورت تھی کہ وہ خراب کریں, جا کے بابر علی صاحب کچھ اچھا کر سکیں. تو تم جو کرتے رہتے ہو ہر وقت کہ اس نے یہ خراب کیا, اس نے یہ خراب, ہر وقت ٹی وی کیا دکھاتے ہیں, کوڑن دکھاتے ہیں ہر وقت. وہ کوڑا ہے, اس کو مار دیا, گٹکنا ہو گیا, یہ خراب ہو گیا, یہ خراب, ہر چیز. کبھی کوئی اچھی چیز نہیں دکھاتے. پتہ نہیں آپ میرے ساتھ تھے کہ نہیں جب میں نے خوشخبری اخبار نکالا تھا کہ کسی طرح سے اخبار کوئی خوشخبری تو ہو, اچھی خبریں. تو وہ بیچارہ اخبار کا ایڈیٹر ہی بھاگ گیا کہ سر آپ تو میری ریپوٹیشن خراب کر رہے ہیں, اتنی اچھی خبریں دوں گا تو میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی. کیونکہ میڈیا تو چلتا ہے اسی پہ, بزنس ماڈل ہی یہی ہے. سو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اجتناب پرہیز کرنا ہے ان تمام لغویات سے جس سے آپ کی انرجی, آپ کی فریکوینسی خراب ہوتی ہے. اور وہ عادتاً آپ کر رہے ہیں, معاشرے نے آپ کو سکھا دی. تو اب آپ کا کام ہے کہ اس ڈور کو کاٹ دیں. اب اگلی جنریشن تک آپ نے نہیں ٹرانسفر کرنا ہے. آج سویڈش, فنش, نارویجن لا نہیں توڑتے, یہ سب تو آسٹریلین لا نہیں توڑتے, پہلے توڑتے تھے. کسی نے آ کے وہاں پر توڑنا شروع کیا, نہیں اب ہم نہیں توڑیں گے, اب وی ول فالو دا لا. اور ان کو مشکل ہوگی, جیسے ہمیں ہوگی. یو ہیو ٹو اسٹاپ دا بیڈ سائیکل سم ویئر. کسی کو تو اٹھ کے کھڑا ہونا ہوگا نا, لیکن جو طریقہ ہے نا وہ غلط ہے. یعنی یو آر ناٹ گیونگ سولوشن, یو آر جسٹ کمپلیننگ. دیر از اے ڈفرنس بٹوین جسٹ کمپلیننگ اینڈ گیونگ اے سولوشن. تو سولوشن اورینٹیڈ بنو کہ اس ملک کے اندر ہر چیز ہے. انٹرنیٹ سستا, موبائل سستا, لوگ سستے, دریا, پہاڑ, صحرا, کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس نہ ہو. اور ہم گدھے صبح سے شام صرف کمپلین کرتے ہیں. ہماری انگلی سلامت, ہماری آنکھ سلامت, ہماری ناک سلامت, ہمارے بال سلامت. ایک مچھر کاٹ لیتا
بچے نے کاٹ لیا, روتے رہتے. دس از رانگ. دا مومنٹ یو چینج دس, ہماری فریکوینسی, ہماری انرجیز چینج ہوں گی, اینڈ دین چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوگی. اسی ملک میں رہتے ہیں یار, زیادہ تر لوگ اچھے ہیں, ملین بھی خراب نہیں ہوں گے. نہیں جنرلی تو انسان اچھے ہیں. تو ابھی تو یہ تو ہوتے نہیں سنا, ہم نے تو نہیں سنا کبھی اخبار میں, تو کوئی ٹی وی نہیں آتا کہ جنرلی انسان ہماری ملاقات 1000 اچھے لوگوں سے ہوئی, پتہ نہیں کہاں ہیں وہ اچھے لوگ, پتہ نہیں انتظار کر کے تھک گئے. نہیں میں ایک اچھے, یہی تو پرابلم ہے, 1000 اچھے چاہیے ہوتے ہیں ایک خراب کو اوور کم کرنے کے لیے, کیونکہ اندر جو امگڈلا صاحب لگے ہوئے ہیں وہ اڑا دیتے ہیں. 1000 اچھے ایک خراب برابر. نہیں مجھے میم یاد آ گیا کہ 99% پولیس والوں کی وجہ سے نا 1% پولیس والے بدنام ہیں بیچارے. یہ تو اچھی خبر ہے. اب اس کے لیے کوئی ڈکشنری چاہیے ہوگی مجھے سمجھنے کے لیے کیا کہ 99% پولیس والوں کی وجہ سے 1% پولیس والے بدنام ہیں. پتہ نہیں. ریان بھائی آپ کی اپنی کیا نیٹ ورتھ ہوگی فیئر کم, مطلب اوکے وتھ شیئرنگ؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں گھر 30 کروڑ میں بھی نہیں ملے گا, 40 کروڑ میں بھی نہیں ملے گا. اس کا مطلب یہ کہ میں ناپتا رہوں گا کتنے پیسے ہیں. نہیں مطلب بندے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میری اتنی نیٹ ورتھ. پتہ رکھو تو دوسرے سب کو, دوسروں کے بارے تو دوسروں سے پوچھ لو تاکہ لوگ انسپائر ہو نا تھوڑے سے. کہ نہیں بھائی مجھ سے انسپائر نہیں ہونا, یہ بیٹھے ہیں ہیرو, ان سے انسپائر ہوں. مجھ سے انسپائر ہو گیا آپ صرف فقیر بن سکتے ہیں, کچھ نہیں بن سکتے. نہیں ہے تو فقیر, رات کے 12 بجے بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ کہانی سنا رہے ہوں گے, کسی کو فائدہ ہو جائے. نہیں ہے تو فقیر ریان بھائی, آئی سیکنڈ دیٹ. فقیر آدمی ہے. تم تو کسی اچھا آدمی سے کراؤ نا, کوئی کیوں فقیر ہو. ہم تو فقیروں کو ریان بھائی. نہیں میں نے تو کوئی فقیر نہیں دیکھا. میں نے آج تک یہاں پہ کسی امیر کو نہیں بتایا. تو سوال کیوں کر رہے ہو نیٹ ورتھ کا؟ پھر نہیں وہ امیر جو فقیری سے امیر ہو نا ریان بھائی. چلو فقیر امیر اب سمجھیں آپ. ابھی تک تو نہیں ملے. نہیں ہوتے ہیں بہت سارے فقیر امیر, وہ بہت سارے. تم بھی انہیں میں ہو. میں کہہ سکتے ہیں حال تھوڑا بہت. چل رہا ہے یہ بچیوں کو بتانے کے لیے میرے خیال میں. ان کو پتہ ہے. آپ اشتہاری مجرم ہیں. ہاں میں اشتہاری مجرم ہوں. نہیں میں بہت شریف ہوں. میں بہت شریف ہوں اس معاملے میں, بہت شریف. اچھا یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. شرافت تو ادھر ہی ختم ہو گئی پھر. جی ریان بھائی ایسا ہی. بھائی بمبل کا پیکج بند کرا دو اس کا جلدی سے. ریان بھائی تو بمبل لازمی اسی لیے نا میرے خیال میں کہ پتہ نہیں بھائی. نہیں میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے, ہمارے جو ہے کہ ڈائنامکس ہے نا یہاں پہ, جو انٹریکشن ہے مرد اور عورتوں کے بیچ میں, اس میں کافی وہ اس لیے ضروری, اس میں تھوڑا قریب آ جاتا ہے, اس میں کافی دور ہوتا ہے آپ کے اس میں. یا میں نے اصل میں ریان میں بمبل انسٹال کیا تھا میں اس کے پیچھے ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری میں چاہوں گا میں آپ کو سنا دوں, اگر آپ سننا چاہیں. بزنس پوائنٹ آف ویو سے, تم جو مرضی کرو. نہیں بزنس پوائنٹ آف ویو سے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ بمبل اور ٹنڈر یہ جتنے بھی ایپس ہیں یہ کبھی نہیں چاہتی کہ آپ کا اچھا میچ آئے, اور بیکاز ان کا جو بزنس ماڈل ہے اس کے پیچھے وہ چاہتے ہیں کہ آپ اسی ایپ پہ رہیں. اگر آپ کا اچھا میچ آ گیا آپ ایپ چھوڑ دیں گے. اب جس طرح فیس بک ہے, فیس بک پہ اپنے دوست بنا لیا, آپ ان انسٹال تو نہیں کریں گے. تو تم اس کا توڑ نکالو پھر کوئی. تو میں نے کیا کیا, میں ایکسپلینر ویڈیوز پہ کام کر رہا تھا نا, میں کچھ ریکارڈ بھی کیے ہیں, ایڈٹ ہو رہی ہیں, تو میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی ریکارڈ کرنے کے لیے. تو میں نے اس کے لیے بمبل ڈالا فون میں کہ لیٹ می ٹرائی, لیٹ می چیک. پھر پریمیم بھی خریدا اس کا. میں نے پریمیم بھی خریدا اس کا, کیونکہ وہ لائکس نا 20 ملتے ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے مجھے بتانے کی اتنی ڈیٹیل, جو کرنا کرو زندگی کے ساتھ. میں بتا رہا ہوں. اچھا میں بزنس کافی پیسہ ہے اس میں ریان بھائی. اچھا تو بناؤ نا یار تم. میں ریان بھائی یہ والے کام نہیں کر سکتا. وہ کون سے والے کام؟ یہ ڈیٹنگ شیٹنگ ایپ والے. تو تم شادی کا بنا دو, من بنا دو. من کیا ہے؟ موز میچ بنا ہوا ہے. ہاں اس میں سارے مرد یہ لکھتے ہیں پہلی بیوی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں, اس لیے دوسری ڈھونڈ رہا ہوں. سارے بھائی یہ والا پارٹ کاٹ دینا یار. نہیں بھائی یہی تو چلتا ہے تمہارے 3 ملین ویوز سے آنے. نہیں وہ اس سے نہیں ہے ریان بھائی, وہ اس سے نہیں ہے. اب آ جائیں گے, 6 آ جائیں گے. اس سے ہو سکتا ہے زیادہ آ جائیں. نہیں کانٹینٹ تو سر آپ نے دیا ہے, آپ نے اتنی اچھی اسٹوریز سنائی ہیں, تو کانٹینٹ تو اس میں آپ کے یہ ان کے ساتھ بھی کریں گے. کافی انٹرسٹنگ لگے مجھے جنہوں نے ڈنکی ماری تھی. اسٹوری بتائیں گے مجھے. ڈنکی فلم نہیں بھی بنی ہے. اچھا ریان بھائی تھینک یو سو مچ. کچھ ہے جو میں نے مس کیا ہو, میں نے نہ پوچھا ہو آپ سے. میں نے پوچھا آپ سے, آپ نے جواب ہی نہیں دیا نیٹ ورتھ کا. پتہ نہیں کیا ہے. آئی ہوپ کبھی گنا ہی نہیں ہے نا اتنا زیادہ ہے. آئی ہوپ کہ آئی ڈائی ود نتھنگ. یو ڈائی ود نتھنگ. میرے نام کر دیں سر آپ. اپنا کرو بھائی, اپنے بچوں کے نام نہیں کرنے کو تیار, تمہارے نام کا کروں. صحیح ہے.
جی تھینک یو ایوری ون فار ٹیوننگ ٹو دا ناردرن پوڈ کاسٹ. اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا. ہماری بڑی رینڈم اینڈ کیجول سی کنورزیشن ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ریحان بھائی میرے پرانے استاد ہیں, اور وہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے استادوں سے جو ہے وہ کچھ سوال پوچھنے میں اور جواب دینے میں وہ تھوڑا سا ہوتا ہے سینئرٹی اور جونیئرٹی کا شرم سی آ جاتی ہے ہلکی پھلکی. سو یہی ہے ریحان بھائی, تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے ریحان بھائی. آپ پورا دن ادھر ادھر کاموں میں, اور آپ کو ہم تکے تھکائے لے آئے یہاں پہ کھانے کے ٹیبل سے اٹھا کے, اس کے لیے سوری, اور آپ نے وقت دیا, بڑی مہربانی.